فرق تو کوئی خاص نہیں، تکلیف تو دونوں میں ہے، تکلیف دونوں میں ہوتی ہے۔ اس کو زیادہ بہتر تو جو عامل ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کس کی نظر لگ گئی، لیکن یہ کہ تکلیف دونوں میں ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 183 183 فصل دوم، حدیث نمبر 4331 4331۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن اسامہ ابن شریک قال قالوا یا رسول اللہ افنتداوى قال نعم یا عباد اللہ تداووا فإن اللہ لم يضع داء الا وضع له شفاء غیر داء واحد الحرمی۔ اسامہ ابن شریک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم علاج نہ کریں؟ یہ سوال کی بنیاد یہ تھی کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، جب بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ ہی اس کی شفا دے دیں گے، اس کے لیے علاج یا دوا دارو کرنے کا کیا، یہ صرف ہمارے اپنے خیال کی بات ہو سکتی ہے، نہیں اس لیے پوچھا کیا یہ بات ایسی ہے یا واقعی ہم کو علاج کرنا چاہیے، علاج کا فائدہ ہوتا ہے، شریعت کی طرف سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سوال کا مقصد تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو دوا علاج کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی کہ جس کی شفا نہ رکھی ہو، یعنی اس کے لیے کوئی علاج نہ رکھا ہو سوائے ایک بیماری کے، اور وہ ہے بڑھاپا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے بیماری میں کمزوری اصل آ جاتی ہے تو اس کمزوری سے بچنا، لیکن بڑھاپے کے نتیجے میں جو کمزوری آتی ہے اس کا علاج نہیں ہے، تو ورنہ تو وہ بیماری نہیں ہے، مگر بیماری کا جو نتیجہ کمزوری کا ہے وہ ہے، تو اس لیے یوں نہ سمجھا جائے کہ بڑھاپے کو ایک بیماری کہا گیا، اس لحاظ سے فرمایا کہ اس میں جو کمزوری آتی ہے بڑھاپے میں اس کا بے شک کوئی علاج نہیں ہے۔ کیا کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے؟ جب کچھ دن کے بعد معلوم ہو جائے گا تو آپ کہنے لگیں ہو گیا علاج، تو ایسا ہی ہے، تجربہ ہے انسان کا، تجربات جو ہیں بہت سی دوائیں ہیں جس کا پتہ نہیں چلتا، تحقیق کرتے رہتا ہے آدمی، اللہ تعالیٰ کی صفت کو وہ بھی کھول دیتے ہیں۔ ایسے 20 سال پہلے دل کا وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله تعالى يطعمهم ويسقيهم۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کو کھانے پر مجبور مت کرو، کیونکہ اللہ ان کو کھلاتے ہیں ان کو پلاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر بیمار کی رغبت کھانے کی طرف نہیں ہے تو یہ سمجھ کر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اب اسے رغبت نہیں ہو رہی، طبیعت اس کی لے نہیں رہی کھانے کو، مگر آپ مجبور کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا مت کرو یہ، کیونکہ طبیعت میں صلاحیت نہیں ہے غذا کو لینے کی، جب طبیعت میں رغبت اور صلاحیت نہیں ہے تو غذا تم ڈالو گے بھی تو وہ تھوڑی جزو بدن بنے گی۔ اب رہ گئی ہے کہ اس کی کمزوری ایک تو ہے، لیکن یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کمزوری میں اس کی پر مہربانی فرماتے ہیں، تو کھانے اور پینے کے نتیجے میں دراصل جو طاقت پیدا ہوتی ہے تو اللہ نے بدن کے اندر یہ نظام رکھا ہے کہ جب آدمی کھاتا اور پیتا نہیں تو جو ریزرو اس کے پاس ہے پھر اس میں سے اس کو کیا ہے بدن کو وہ یوں کہیے کہ پہنچنے شروع ہو جاتی ہے، تو مرتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب مرتا جب ہے جب وہ ریزرو جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے تب مرتا ہے، تو بھی ٹائم لگے گا، تب تک ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کھانے کی، تو جب تک کہ خواہش اور رغبت نہ ہو وہ کھانا اوپر ہی رہے گا، وہ فائدہ نہیں ہوگا اس کا، رغبت ہوگی جب کھائے گا تو پھر وہ جزو بدن بنے گا، تو
تو دراصل ایک حکمت کی بات ہے، اور جو آپ نے فرمائی مجبور مت کرو، دیکھو رغبت ہے کہ نہیں، رغبت ہے تو کھائے گا تو فائدہ ہوگا۔ وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوا اسد بن زرارہ، یہ جو اللہ اس کو کھلاتے پلاتے کا مطلب وہی ہے، یعنی اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے بدن کے اندر کہ وہ اس کو کور کر لیتا ہے۔ وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوا اسد بن زرارہ من الشوکہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد بن زرارہ کو شوکہ کی بیماری میں داغ دیا۔ شوکہ کیا چیز ہے؟ بدن کے اوپر سرخ سرخ رنگ کے دھاپڑ بن جاتے ہیں، تو وہ پریشان کرتے ہوں گے، جلن ہوتی ہوگی، یہ جو بھی ہے۔ اب اس کے آگے چل کر کوئی اور علاج اس کا ہو گیا ہو وہ بات الگ ہے، لیکن اس وقت اس کا ایک علاج یہ تھا کہ اگر داغ دے دیا جائے بدن کو تو اس سے جو یہ بیماری ہے اس سے فائدہ ہوتا ہوگا، تو آپ نے یہ علاج کیا۔ وعن زید بن ارقم قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحری والزیت۔ زید بن ارقم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ذات الجنب کا علاج کریں قسط بحری اور زیتون سے۔ ذات الجنب کو میں نے بتایا تھا جیسے نمونیا، اور قسط بحری جس کو میں نے کوٹ کہا تھا، اردو میں کوٹ کہتے ہیں، تو وہ دوا اور زیت۔ اب زیت سے مراد یا زیتون جو ہے، اور یا تو اس کو کھانا یا اس کی مالش، کیونکہ سینے پر جو ہے یہ نمونیا کا اثر زیادہ ہوتا ہے پسلیوں میں، اس واسطے اگر اس کی مالش کی جائے تو محدثین نے کہا کہ یا اور یا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ بھی دونوں بھی ہو سکتے ہیں، بھئی کھائے بھی اور مالش بھی ہو جائے زیتون کی۔ تو یہ دونوں چیزیں قسط بحری اور زیتون، یہ ذات الجنب کی بیماری میں اس کا علاج کا آپ نے حکم دیا صحابہ کو، تو مفید ہے۔ اس لیے قسط بحری میں نے بتایا تھا اس کا مزاج ہے گرم خشک، اور اسی طرح سے زیتون جو ہے یہ بھی اس خراب مادوں کو بدن سے دور کرتا ہے، اس میں بہت فائدے ہیں زیتون میں۔ وعنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ينعت الزیت والورس من ذات الجنب، اور انہی زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرماتے تھے زیتون کی اور ورس کی۔ ورس جو ہے یہ پہلے بھی آ چکا، کہاں آ چکا؟ جہاں خضاب کا مسئلہ تھا۔ اصل میں یہ ایک پیلے رنگ کی پتی کی ایک پتیاں ہوتی ہیں، اور اس کا ایسا سمجھیے کہ اس کی پتیاں جو ہیں بالکل اپنی شکل کے لحاظ سے زعفران کی پتیوں کی جیسی، لیکن رنگ اس کا ہوتا ہے پیلا۔ خاص طور پر اس کا استعمال ہوتا تھا رنگ کے کام میں، تو بالوں کا رنگنا، کپڑے کا رنگنا وغیرہ وغیرہ، ان کاموں میں ان کا استعمال تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مزاج کے لحاظ سے اس میں بھی گرمی اور خشکی ہو، تو اس لیے زیتون کے ساتھ آپ نے اس کے بھی استعمال کو ذات الجنب کے میں یعنی نمونیے میں اس کے علاج کی بھی آپ نے تعریف فرمائی۔ وعن اسماء بنت عمیس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألها بما تستمشین قالت بشبرم قال حار جار قالت ثم استمشيت بالسنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا كان فيه الشفاء من الموت لكان في السنة۔ اسماء بنت عمیس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کس چیز سے اسہال کا وہ کرتی ہو؟ اسہال اصل مطلب جلاب ہوا، موشن، مثال کے طور پر پیٹ میں ایسی صورت ہو جائے کہ واش روم نہیں ہو رہا ہے، یا اور اس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہونے لگ جائیں، تو علاج یہ ہے کہ بھئی کوئی ایسی غذا یا علاج ہو، دوا ہو کہ جس سے کہ موشن ہو جائیں تو پھر وہ طبیعت کی بے چینی دور ہو جاتی۔ تو آپ نے پوچھا تھا ان سے تم کس چیز سے یہ کرتی ہو؟ تو اسماء نے کہا کہ شبرم کوئی
وہی جڑی بوٹی ہے وہاں اس کو استعمال کرنے کو انہوں نے بتایا، تو آپ نے فرمایا تو گرم ہے گرم، مطلب یہ ہے کہ اس سے تو اور خشکی پیدا ہوگی، یا یہ کہ یہ گرمی کی وجہ سے زیادہ موشن ہو جائیں گے تو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ تو اس کے بعد حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں سنا سے میں اسہال وہ کرنے لگی دوا اسہال کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی تو وہ سنا تھی، یعنی مطلب اتنی اچھی چیز ہے کہ موت سے بھی اگر بچنے کی کوئی صورت بند ہو سکتی تھی اور کسی دوا سے موت کو ہٹایا جا سکتا تھا تو وہ سنا ہے، مطلب یہ ایک بہت اچھی دوا ہے۔ سنا عرب میں پیدا ہوتی ہے اور اسی لیے اس کو سنا مکی کہتے ہیں۔ حکیموں نے اس کا بہت فائدے لکھے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، طب والوں نے، کہ سنا جو ہے بہت مفید ہے، تو پیٹ کو صاف کرتی ہے اور خون میں کے جو سرکولیشن ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ وعن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بیماری بھی اتاری اور دوا بھی اتاری، اور ہر بیماری کی ایک دوا رکھی، تو تم علاج کرو مگر حرام چیز سے علاج مت کرو۔ آگے کی حدیث پڑھنے پھر بتاتا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندی دوا کے استعمال سے منع فرمایا۔ گندی کا مطلب وہی حرام ہے، کیونکہ جو چیز گندی ہوگی اس کو شریعت نے حرام کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن چیزوں کے استعمال کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان سے علاج نہ کیا جائے، اور اللہ نے اس کو شفا کے لیے رکھا بھی نہیں ہے۔ مثلا شراب ہے، اب شراب سے علاج کرنا منع ہے، نہیں ہوگا علاج۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے جب اس کا ایک بدل رکھا ہے، حلال چیزیں ہیں ان سے علاج کیا جا سکتا ہے، تو کیوں اس کا علاج کیا جائے؟ یوں تو ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ اب مثلا شراب ہی ہے تو شراب کے اندر یہ تھوڑی کہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ نے جو بھی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں ان میں فائدے اور نقصان دونوں رکھے ہیں، البتہ یہ ہے کہ نقصان غالب ہے اس سے روک دیا، اگر نقصان غالب نہیں ہے اس کی اجازت دے دی۔ تو شراب کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں نقصان غالب ہے، نفع ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ جوا، لاٹری اور شراب کے بارے میں یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے ہاں اس میں نفع بھی ہے لوگوں کا، مگر اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور گناہ کا پہلو غالب ہے، وہ زیادہ ہے اس میں۔ تو معلوم ہے گندگی زیادہ ہے، نقصانات زیادہ ہیں، اس لیے اس کو منع کر دیا۔ تو یہ ہے صورت، لہذا ایسی چیزوں سے علاج بھی نہ کیا جائے، جیسے غذا نہیں بنا سکتے اس کو دوا بھی نہ بنائیں۔ ہاں اگر جو ایسے معالجین ہیں کہ جن کو حلال اور حرام کی تمیز ہے اور وہ اپنے فن علاج کرنے میں ماہر بھی ہیں، وہ اگر یہ بات بتا دیں کہ اس بیماری کا علاج فلانی چیز کے سوا کوئی دوسرا ہے نہیں اور وہ چیز حرام ہے عام حالات میں، تو پھر اس صورت میں فقہاء نے اجازت دی ہے کہ یہ اضطرار اور مجبوری کی صورت میں اس کے استعمال کی اجازت ہوگی، جتنا کہ وہ معالج بتائے اس حد تک۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر کسی کو کھانے کو کوئی چیز نہ ملے سوائے حرام کے مثلا، اور مرنے کو ہے، جان نکل جا رہی ہے، تو فقہاء نے اجازت دی ہے قرآن شریف کی آیت کی روشنی میں کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ اگر مجبور ہو گیا کوئی شخص ایسا کہ جہاں جان نکل رہی ہے تو وہ حرام چیز کے استعمال کی اس کو غذا میں اجازت ہو جائے گی، خنزیر کا گوشت ہو یا اور کوئی ایسی چیز ہو، اگر کچھ نہیں مل رہا ہے کھانے کو اور جان نکلی، ٹھیک ہے اس سے جان بچا لو کھا کر کے۔ اب اس میں یہ ہے کہ فقہاء میں اس میں اختلاف ہے کتنا کھائے، تو مالکیہ کہنا پیٹ بھر کھا لے، حنفیہ کہنا کہ نہیں جتنے سے کہ اس کی جان بچ سکتی اتنا کھا لے، یہ اختلاف ہے۔
بہرحال اس کی بنیادیں الگ الگ ہیں، لیکن ہے یہی بات کہ جیسے غذا میں سخت مجبوری کی صورت میں اس کی اجازت دی گئی، ایسے ہی علاج میں بھی ہوگا کہ اگر معالجین متفق ہو کر یہ بات کہتے ہیں اور وہ ہوں اپنے فن کے ماہر، اور یہ کہ ان کو حلال اور حرام کی تمیز بھی ہو، تو فقہاء نے کہا کہ اس صورت میں استعمال جائز ہوگا، ورنہ عام حالات میں علاج گندی دواؤں سے نہیں کیا جانا چاہیے۔ لہذا آج اگر ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ جن دواؤں میں الکوہل ملا ہوا ہے، اور الکوہل جو ہے وہ اگر وہ شرابی کی قسم ہے جیسا کہ بتاتے ہیں، تو پھر ان دواؤں کا استعمال نہ کیا جائے، ایسی دوائیں دیکھی جائیں جو نان الکوہل ہوں۔ ہاں اگر یہ ہے کہ بھئی جو بیماری ہے، اور بیماری جو ہے وہ اچھی خاصی زبردست ہو رہی ہے، نہیں خالی کھانسی ہو گئی، ذرا سا چھینک آ گئی تو بھاگے دوڑے پھر رہے، بلکہ ایک واقعی بیماری ہو، اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی دوا اس کے سوا ہے ہی نہیں سوائے اس دوا کے جس میں ایسی خراب چیز گندی چیز ملی ہوئی ہے، استعمال کی اجازت ہو جائے۔ وعن سلمى خادمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال اختضبهما۔ حضرت سلمہ جو آپ کی خادمہ تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے سر کے درد کی جب شکایت کرتا تو آپ فرماتے کہ پچھنے لگوا لو۔ پچھنا وہی حجامت جس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ تو پچھنے اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے رگ کاٹ کر کے خون نکالنا، اس کو تو کہتے تھے فض، فا صاد دال، یہ تو فض لینا کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے پچھنے لگوانا۔ دراصل وہ کنگھی کی طرح کی چیز ہوتی تھی، تو ذرا سا وہ اس طرح کر کے کھال کے اوپر، اور پھر اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ کسی جانور کے سینگ کو لے کر کے اور اس سے وہ کھینچتے تھے، اس کا منہ کے ذریعے سے خون تو ظاہر ہے کہ تھوکتے تھے، لیکن وہ کھینچتے تھے ہوا سے، ویکیوم جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا پچھنا۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ اسکن کے میں جتنا خون ادھر آدھا ہے اسکن کے نیچے، وہ خون کھینچ لیتا تھا، خراب قسم کا خون، بنسبت رہی کہ فسق لینے کے وہ تو رگ کے اندر سے آ رہا ہوتا، اور یہ رگ کے اندر سے نہیں بلکہ جو ہے اسکن کے نیچے جو خون ادھر آدھر ہے جہاں بھی ہے، چھوٹی چھوٹی رگوں میں ہو یا جہاں بھی ہو، وہ کھینچتا تھا۔ تو یہ زیادہ مفید سمجھا جاتا تھا پچھنا لگوانا۔ تو سر کے اندر بھی، چونکہ یہ گرم ملک ہے عرب، تو عرب اور افریقہ کے گرم ملکوں میں ایسی بیماریاں سر میں پیدا ہوتی ہیں کہ اگر اس کا فوری طور پر صحیح علاج نہ ہو تو سرسام ہو جائے، سمجھا؟ اور سرسام جو ہے بڑا خطرناک بیماری ہوتی۔ سرسام تو یہاں کوئی جانتا بھی نہیں اس کو، جیسے ٹھنڈا ملک ہے، گرم ملکوں کے اندر یہ بیماریاں ہوتی، اس لیے آپ نے اس کا علاج بتایا کہ سر کے اندر جو ہے وہ پچھنے لگوا لو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ زمانہ ویسے بھی ایک تو یوں کہیے کہ سادہ زندگی، دوسری بات کیا ہے کہ طاقت اور قوت جسمانی لوگوں کے اندر طبعی طور پر، اور یوں کہیے کہ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بدنوں کے اندر آج تک 1000 گنا زیادہ تھی۔ اسی واسطے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ صاحب ایک کھجور کھا لی 24 گھنٹے میں، سمجھا صاحب، یہ دن بھر روزہ رکھا، رات کو شام کو ایک کھجور مل گئی، کھا لیا، پانی پی لیا، اللہ کا شکر، پھر اپنا جناب رات کو تہجد بھی پڑھ رہے، سارا کام کر رہے۔ یہاں جو ہے ایک روٹی سے بھی کام نہیں چلتا، اور کھجور تو کھجور، سمجھا؟ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وہ اصل میں یعنی اللہ نے بدنوں کے اندر وہ طاقت ایسی رکھی تھی اور یہ صلاحیت رکھی تھی کہ حالات کا، موسموں کا، ان سب چیزوں کا مقابلہ بڑی آسانی سے وہ کر لیتے تھے۔ آج بہت مشکل ہے، تو دفع کشی نہیں رہی، محنت نہیں رہی، اسٹرگل جس کو کہتے ہیں وہ بالکل نہیں ہے۔ تو غذائیں جتنی نرم ہم کھانے لگے، بدن بھی نرم ہو گیا، اور وہ ظاہر ہے کہ غذائیں بڑی ایسی ہوتی تھیں سالڈ قسم کی، اب جب بدن ان کو ہضم کر لے تو پھر نہیں بھی ملے تب بھی بدن کام کر لیتا ہے۔ تو اس وقت کی صورت یہ تھی۔ تو بہرحال آپ نے سر کے درد میں پچھنے لگوانے کو فرمایا، اور کسی کے پیروں میں اگر درد ہو جاتا تو آپ فرماتے کہ ان کو مہندی لگا لو، مگر مہندی وہ خوبصورتی کے واسطے نہیں، خالی تلووں کو لگانے کے لیے، تاکہ اس کی ٹھنڈک جو ہے، وہ جو پیروں میں جو گرمی پیدا ہو گئی ہے اس سے علاج ہو سکے۔ وعنها قالت ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة
ولا نكبة إلا أمرني أن أضع عليها الحنة. اور انہی حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی زخم یا چوٹ لگ جاتی تو آپ مجھے حکم دیتے کہ میں اس پر مہندی رکھ دوں. تو مہندی ٹھنڈی ہوتی ہے تو جو ہے وہ اس سے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے اور زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. وعن ابي كبشة الأنماري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه وهو يقول من إهراق من هذه الدماء من إهراق من أهرقه من إهراق. ہاں منی تو ہے یہ، مگر یہ احراق نہیں ہونا چاہیے، پھر احرقہ ہونا چاہیے. اے بھائی ذرا ٹھہر جائیے، مجھے دیکھ لینا چاہیے. یہ الف جو ہے احراق یا احرقہ بغیر الف کے کہاں کو ہے جی؟ کون سی ہے اس میں جی؟ ہاں جی 185 میں آ گئے. یہ من احراق، ہاں بھی احراق احراق یحریق. اچھا تو باب فعل سے ہوگا. من احراق من هذه الدماء فلا يضر ان لا يتداوى بشيء لشيء. من لا يتداوى بشيء لشيء آخر. ہاں لشيء آخر ہی کے معنی ہوں گے. چلیے تو ابو کبشہ انماری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اور اپنے مونڈوں کے بیچ میں پچھنے لگوایا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ جس نے ان خونوں کو نکال دیا، یعنی پچھنے لگوا کر کے بدن سے خون نکال دیا، تو پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر اس نے کسی چیز کے ذریعے سے بیماری کا علاج نہ کیا. یعنی کوئی اور اگر دوا نہیں بھی کی، پچھنے لگوا لیے، فائدہ ہوگا اس کو. تو کیونکہ اصل بہت سی بیماریاں تو خون سے ہی پیدا ہوتی ہیں نا. خون اگر صحیح ہے، صاف ستھرا ہے، کوئی بیماری نہیں بدن کے اندر. پہلی خرابی خون میں پیدا ہوتی. تو اس واسطے آپ نے یہ فرمایا کہ جب خون صحیح ہو گیا اور خراب خون بدن سے نکل گیا پچھنے لگوا کر، اب کوئی دوا نہ بھی کرے تو بھی اس کو نقصان نہیں ہوگا. وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم على ورقه من وسع كان به. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کولہے کے اوپر جو ہے وہ پچھنا لگایا کیونکہ آپ کے مونچھ آ گئی تھی. مونچھ کا علاج بھی دیکھیے وہ کیا ہوا کہ جب پچھنے لگایا تو خون جب کھینچنے لگا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سرکولیشن خون کا بڑھ گیا. جب سرکولیشن خون کا بڑھا مونچھ ٹھیک ہو گئی. یہ ہوا. وعن ابن مسعود قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه مر أمتك بالحجامة. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سے روکا کرتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ خیال کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا یا آپ نے اس کی تاکید کی کہ منگل کا دن جو ہے وہ خون کا دن ہے. یعنی خون کا دن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بدن میں خون جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ہیجان، ہاں جوش پہ ہوتا ہے. اور اس میں بھی ایک ایسی گھڑی ہے، ایسا ٹائم ہے کہ جس میں خون رکتا نہیں ہے، لا یرقا، تھمتا نہیں. تو اس واسطے منگل کا دن، اب ظاہر ہے کہ یہ بات یا تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میڈیسن اور طب کے لائن کی بات ہے، اور اب پتہ نہیں، اور اگر وہاں تک نہیں ہماری رسائی ہے
تو پھر یہی کہا جائے گا کہ ہے تو صحیح طب اور میڈیسن سے متعلق، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ اوپری سے یہ بات معلوم ہوئی. اب اس میں ہم کوئی عقلی گھوڑے تو نہیں دوڑا سکتے. آپ نے جو فرمایا اس میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی ایسی. جیسے مہینے کے شروع کے دنوں کے بارے میں نے پچھلے دفعہ بتلایا تھا کہ یہ چاند کا مہینے کے حساب سے جو شروع کی تاریخیں ہیں اس میں چڑھاوا ہوتا ہے، اور 14ویں رات کے بعد سے اس میں اتار شروع ہو جاتا ہے. تو جس طرح سمندروں کی موجوں پر اس کا اثر پڑتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے. اب بدن، انسان کے بدن میں اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ محسوس ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دے دی ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر ان دنوں میں جس وقت کے خون میں جوش ہے پچنے لگوائیں گے تو خون زیادہ بدن سے نکل جائے گا، جس کا نقصان ہوگا، تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو گیا. وعن الزہری مرسلا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احتجم یوم الاربعاء او یوم السبت فاصابہ وضح فلا یلومن الا نفسہ. زہری، ابن شہاب زہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلا روایت کرتے ہیں. ابن شہاب جو ہیں یہ تو تابعین ہیں، تو اس لیے اگر وہ آپ سے نقل کر رہے ہیں تو مطلب کیا ہوا کہ بیچ میں صحابی کا نام نہیں آیا، تو ایسی روایت کو مرسل کہتے ہیں. کہ جس نے بدھ کے دن یا ہفتے کے دن، سیٹرڈے تو کہیے کہ چہارشنبہ اور ہفتہ، جس نے اس دن پچنے لگوائے اور پھر اس کو برس کی بیماری ہوئی تو وہ اپنے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے. برس جو سفید سفید ہو جاتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ یہ برس کی بیماری جو ہے یہ اس کے اور اسباب میں ایک سبب خون کا جو سرکولیشن بدن میں ہے وہ انسٹیبل ہے. اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جاتی. اب وہ ضروری نہیں کہ نروز، وہ جو کیا بولتے ہیں رگوں کے اندر، بلکہ جو اسکن کے ساتھ ساتھ جو چل رہی ہیں بہت باریک باریک نروز، ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی خون سے تعلق ہو، تو اس لیے اسکن جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. واللہ عالم. تو بدھ کا دن اور ہفتے کا دن یہ بات ہوئی. اچھا، اس سے ایک بات یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب تو خیر یہ آج کل پچنے بچنے کا تو کوئی قصہ بھی نہیں رہا، اور کیونکہ یہ بات میں نے پہلے ہی بتائی تھی کہ یہ ملکوں کی بات ہوتی ہے. سرد ملکوں میں پچنے لگوانے کی اتنی پریشانی اور ضرورت نہیں ہے جتنی کہ گرم ملک میں. وہ چونکہ گرم ملک تھا، وہاں خون کے اندر ہیجان زیادہ ہوتا ہے گرم ملکوں میں، تو وہاں اس کی ضرورت تھی. اس لیے ہر علاج ہر جگہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ جب خون کا مسئلہ ہے تو اب آج کل مثلا سرجری اور آپریشن، تو ہو سکتا ہے کہ جو اثر دنوں کا اس زمانے میں پچنے لگوانے پر پڑتا تھا وہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں سرجری اور آپریشن پر بھی وہ پڑے. مگر اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ایسے طریقے اور ایسی دوائیں استعمال ہوتی ہیں کہ جو خون کو زیادہ نکلنے سے روکنے کے واسطے، اس لیے اب کوئی مسئلہ نہیں رہا. اس وقت ایسی صورتیں نہیں تھی کہ بدن کے اندر سے نکلنے والے خون کو روکا جا سکے وغیرہ وغیرہ. اگر اس طرح کا اطمینان ہو جائے کہ ضرورت سے زائد بدن سے خون نہیں نکلے گا تو پھر سرجری میں ہر دن میں اور ہر وقت کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ یہ عام حالات میں یہ صورت ہے جو حدیث میں آ رہی ہے. وعنہ مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احتجم او اطلع یوم السبت او الاربعاء فلا یلومن الا نفسه فی الوضع. یہ بھی ابن شہاب زہری کی مرسل روایت ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پچنے لگوائے یا قلعہ جو ہے وہ لگایا کس ہفتے کے دن یا چہارشنبے کو، تو وہ اپنے آپ کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے برس کی بیماری لگے تو. اب اس میں یہ ہے کہ پچھلی روایت میں صرف پچنے لگانے کی بات ہے اور اس میں ایک اضافہ ہوا تلا لگانے کا. تلا کیا چیز ہے؟ یہ بعض ایسے دوائیں ہوتی ہیں کہ جو بدن میں کسی جگہ کی تکلیف کی وجہ سے لیپ کر دیتے ہیں.
وہ اس کے اندر سے جو خراب مادے ہوں جو تکلیف دے رہے ہیں وہ لیپ جو ہے وہ اس کو کیا کر لیتا ہے؟ سک کر لیتا ہے، اوپر سے لیپ کیا جائے. ایسی چیز جو ہیں وہ تلا کہلاتی ہیں. وہ بعض دفعہ طاقت کے لیے طاقتور بھی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، تو ہڈیوں میں اور اسی طرح سے کیا بولتے ہیں پٹھوں میں اگر وہ طاقت بھی پہنچاتی ہیں وہ، تو ایسی جو چیزیں تلا، ان کا استعمال جو ہے وہ ہفتے اور بدھ کے دن نہیں. وعن زینب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ فقلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه فقطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت لما تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقأها سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقي كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. زینب جو بیوی تھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی، وہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرے گلے میں ایک ڈورا دیکھا. ڈورے کہتے نہیں، تاگا ڈورا ہے نا، بٹا ہوا جو ہوتا. تو انہوں نے عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک ڈورا ہے جو میرے واسطے پڑھا گیا ہے، اس پر کوئی منتر پڑھا گیا ہے. تو زینب کہتی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے اس کو لیا اور اس کو توڑ تاڑ کے ڈال دیا، کاٹ دیا اسے، وہ جو گلے میں پڑا ہوا تھا. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تم عبداللہ کے گھر والے شرک سے غنی ہو، یعنی تم کو شرک کرنے کی کیا ضرورت ہے، شرک والا کام عبداللہ ابن مسعود کے گھر والے ہوں اور اس میں کسی طرح کا شرک والا عمل پایا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا گنڈے، تعویذ اور منتر یہ شرک ہیں. تو میں نے کہا، یہ کہتی ہیں زینب، میں نے کہا آپ ایسی بات کیوں کہتے ہیں؟ میرے آنکھ میں ایک تکلیف تھی، تقذف مطلب جیسے آنکھیں پھول جائیں یا کوئی چیز اس میں آ کے پڑ جائے، آنکھوں میں تکلیف ہو. تو کہتے ہیں کہ میرا ملنا جلنا تھا ایک فلاں یہودی سے، اس نے جب منتر پڑھا تو مجھے تو آرام ہو گیا تھا، یعنی مطلب وہ میری آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی. لہذا تم یہ بات کیسے کہتی ہو کہ صاحب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شرک ہیں اور غلط ہیں اور بیکار ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بات عبداللہ جو کہہ رہے ہیں یہ سننے کی ہے، یہ بات ہے سننے کی. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا یہ شیطان کا عمل ہے، وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے سوانگ بھرتا ہے، یعنی ایسی حرکتیں کرتا ہے، کسی کو بیمار کر دیا، کسی کو جو ہے آنکھ پھول گئی، کسی کے کان میں تکلیف ہو گئی، کسی کو گھٹنے میں تکلیف ہو گئی، شیطان یہ سارے کام کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب منتر پڑھا جائے تو اس سے رک جاتا ہے. کیوں ہوا؟ تاکہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں، اور وہ شرک والا کام ان کو جب مؤثر اور مفید نظر آئے تو ان کا عقیدہ وہ یہ ہو جائے کہ دیکھو اس کام نے یہ ٹھیک کیا، اس کام میں یہ ہے شیطان. تو شیطان اس کا مطلب کیا ہوا؟ مبتلا بھی کرنا جانتا ہے اور اس سے نکال دینے کی بھی صورت، بچانے کی بھی صورت یہ بھی ہے. اس شیطان کو یہ طاقت اللہ سبحانہ و تعالی نے دی. تو اس لیے اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اصول یہ نہیں ہے کہ اس سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، اصول یہ ہے کہ یہ کام اپنی ذات سے غلط ہے، یہ صحیح ہے. بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر اگر کس وقت بال اتفاق کسی کو کوئی تکلیف ہو اور کیا ہوا کہ اس نے ایسی کوئی چیز کھا لی
کہ جو عام طور پر نقصان دیتی ہو مگر اس کو ہو گیا فائدہ، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ بس یہ تو فائدہ مند چیز ہے بس اب استعمال کرو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض دفعہ زہر مفید ہوتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے زہر سے. تو اب کسی نے کسی تکلیف کے وقت میں وہ زہر کھا لیا اور ہو گیا ٹھیک، تو اب یہ تھوڑی زہر ہی کھاتے رہو. اس لیے اصول یہ بنے گا کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ اپنی ذات سے صحیح ہے یا غلط ہے، فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، اس پہ نہیں جائیں گے. وقتی طور پر ہم نے تو یہ سمجھا حکیم کہاں سے آئے تھے، تو یہ تھا کہ جناب کچھ کام نہیں آتا تھا، ان کے گھر والے لان تان کرتے رہتے تھے. بیوی شادی ہو گئی، بیوی بھی کچھ نہیں کر سکے، اور بیوی نے بھی ظاہر کماتے رہو کھلاتے رہو تو پھر بیوی بھی خوش، ورنہ کہیں کو اس نے بھی اپنا خوب کہنا سننا شروع کیا. تو آخر اب جس کام میں ہاتھ ڈالیں کام آتا ہو تو کریں میاں. آخر کو ایک دن آئے گھر میں سانس پھولا ہوا، بھاگے چلے آ رہے خوشی خوشی. کہنے کا بیگم بس اب تک تو جتنے ہوئے لیکن آج مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب اس میں تم میرے لیے ایک مدد کرو. انہوں نے کہا کیا سمجھ میں آیا؟ کہ بس ایک تو میرے لیے سے لمبا چوغا سلا دے اور ایک مجھے پکڑی دلا دے، باقی میں دیکھوں. انہوں نے کہا یہ کیا سوچی تمہیں؟ انہوں نے کہا بس یہ بات. انہوں نے کہا کہ اب تک جتنے کام ہوئے سارے چوپٹ، اب یہ جو ہے یہ عجیب مذاقی بات سوچیے آپ کو کہ چوغا سلا دے اور پکڑی دلا دے، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بس تو مجھے دلا دے اور اب باقی مت پوچھ، میں جانوں اور میرا کام، یہ ایک میری فرمائش پوری کر دے، میرے واسطے انتظام. اس نے کہا اچھی بات ہے، جاؤ جہاں تم نے اور استے سکھائی یہ بھی لو. چنانچہ وہ ان کے واسطے ایک چوغا ایک پگڑی دلا دی. اب آپ جو ہے اپنا جا کے بیٹھ گئے کہیں حکیم بن کے، کیونکہ اس زمانے میں حکیم اسی طرح ہوتے تھے. اب کسی چلتے پھرتے نے دیکھا کہ بھئی حکیم صاحب ہیں، آخر کوئی بیمار ہوگا، آنے جانے لگے، کسی کو فائدہ ہوا کسی کو. اتفاق یہ ہوا کہ اسی چلتے پھرتے میں ایک وہاں اس شہر میں یا اس علاقے میں ایک مالدار خاتون تھی، وہ بہت دن سے بیمار چلی آ رہی تھی اور بڑے بڑے حکیم و طبیب اس کا علاج کر چکے تھے مگر فائدہ نہیں ہوا تھا. تو اس کی نوکرانی کہیں اس روز وہ کہیں دیکھا کہ آج یہ تو کوئی نیا حکیم ہے، اب تک نہیں دیکھا تھا. تو اس نے جا کر مالکہ سے کہا کہ مالکہ سبھی کا علاج ہوا، ہم کو ایک نیا حکیم نظر آیا جو اس سے پہلے نہیں تھا، اس کا بھی علاج کر کے دیکھا جائے. انہوں نے کہا کہ بھائی تو کر لیا کیا ہوگا؟ کہ نہیں کر لینے میں کیا ہے. تو بات سمجھ میں آئی، چنانچہ بلا رہا ہے. اب وہاں پہنچے تو حکیم تھوڑی تھے، آخر جا کر کے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مرغی لاؤ. اب جناب وہ ایک آدھ مرغی منگائی، اس کو فوراً وہ پکایا جائے، پکا کر فوراً کھلاؤ ان کو. بیٹھے وہاں ان کو کھلایا ولایا سب کچھ کر کے وہاں سے آ گئے. دوسرے دن پھر جا کے مرغی کھلوا دی ان کو. اب وہ جو تو ٹھیک ہو لی، وہ ٹھیک ہو گئے، گوڑیا جو ہے وہ ٹھیک ہو لی. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ شہر میں دھوم مچ گئی کہ صاحب ایک بڑا حاذق طبیب آ گیا ہے، اور جہاں کسی حکیم کا کام نہیں چل رہا تھا وہاں جناب فلانے سے فائدہ ہوا. ایک مالدار عورت ٹھیک ہو جائے تو بات کہاں تک نہیں پہنچے گی میاں. تو حالانکہ وہ قصہ صرف اتنا تھا کہ وہ اس کی بیماری تو جا چکی تھی علاجوں سے، وہ کمزوری تھی اور کمزوری اتنی غالب تھی کہ اس کو یوں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بیماری گئی کہ نہیں گئی، وہ ابھی تک بیماری سمجھ رہی. حالانکہ وہ بیماری اصل سے چلی گئی تھی، صرف کمزوری باقی تھی. اس نے جو مرغیاں کھلائیں وہ ہولی ٹھیک، سمجھ میں آیا. آخر کو وہ بادشاہ تک بات پہنچ گئی. تو بادشاہ نے کہا کہ ایسے حاذق طبیب کو تو ہمارا شاہی طبیب ہونا چاہیے، اور دربار میں اس کو، چنانچہ دربار میں اس کے لیے ایک کرسی متعین کر دی گئی کہ حکیم جو لوگ لائن سے بیٹھا کرتے تھے بادشاہ کے دربار میں، وہاں یہ بھی حضرت براجمان ہے. اب وہ جو صحیح معنی میں حکیم تھے ڈگری والے، انہوں نے کہا یہ نالائق کہاں سے آگے ہے یہ کہاں سے ایک دم نہ کوئی پتہ ہے نہ کوئی تجربہ ہے نہ کوئی محنت ہے نہ کچھ ہے کہ ہمارے برابر میں آ کے بیٹھ گیا یہ کہیں کو. تو آخر وہ بہت سخت کہا سنا ہوا، بادشاہ سلامت سے بھی اس پر اعتراض کیا گیا. تو بادشاہ نے پھر ان سے کہا
کہ بھائی تمہارے بارے میں شاہی طبیبوں کا کہنا یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی تم نے کہیں پڑھا نہیں لکھا نہیں، تم ویسے یہ تو قابل اعتراض بات ہے، تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ اس نے کہا جہاں پناہ ڈگری ہے یا نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میرے پاس علاج ہے۔ تو طبیب کا مطلب کیا ہے؟ علاج کرنے والا۔ یہاں سرکاری ہاسپٹل جو ہے اس میں 12 بیمار ہیں، یہ علاج کر رہے ہیں سرکاری طبیب ان کا، تو کچھ ایسے وہاں بیمار جن کو اب تک کوئی فائدہ نہ ہوا ہو، میں جاتا ہوں اور میرا علاج، میں اپنا علاج ان کو کرتا ہوں۔ اگر ان کو ایک دن کے اندر فائدہ نہ ہو جائے تو جو سزا بھی تجویز ہو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی زوردار بات ہے، اس کو تو نہیں انکار کر سکتے، بھائی ڈگریوں کیا کریں گے، ایک دن کی بات کہہ رہا ہے کہ جن کا علاج ابھی تک نہ ہوا ہو اور ہسپتال میں پڑے ہوئے ہوں، اگر وہ ایک دن میں ان کو فائدہ نہ ہو جائے تو جو سزا میرے لیے۔ بادشاہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، چلیے۔ چنانچہ وہاں سے ہاسپٹل پہنچ لیا 2-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر، اور اس کو جو کیا کہتے ہیں اسے جنرل جو ہاسپٹل کا ذمہ دار ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر، اس سے جا کے ملے، یہاں کتنے بیمار ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب اتنے ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، جو بھی ہیں۔ کتنے عرصے سے ہیں؟ جی لسٹ ہے پوری، چلو لے کے چلے۔ اچھا مگر ایک کام پہلے کرو، اب ظاہر ہے کہ سرکاری طبیب آیا نا، شاہی طبیب ہے، حکم دے گا، ایک کام فوراً کرو، ایک 3 پتھر رکھ کر کے چولہا اس میں آگ جلواؤ۔ تو جی بولو سب کیا ہوگا؟ ایک بڑا سا کڑھایا لاؤ اور اس کے اندر تیل سے بھر دو۔ اب تیل سے بھر کر کے اور انہوں نے کہا اس کو پکڑا ہے، تیل خوب گرم ہو گیا، چلیے اب گشت پہ۔ چنانچہ راؤنڈ پہ چلے، وارڈ میں بیمار سے پوچھ رہے کیا تمہیں تکلیف ہے؟ عجیب پتہ نہیں، میں سرکار میں تو کب سے ہو تم یہاں؟ اچھا سرکار میں تو 5 سال ہو گئے یہاں پڑے، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، میں تو مر لیا۔ اچھا 5 سال سے یہاں پڑے ہوئے ہو؟ لے آؤ اس کو، لے آ کر وہاں جو کڑھایا میں تیل پڑا ہوا لے آ کے ڈال دو اس کو۔ 5 سال سے یہاں پڑے پڑنے کم وقت، اور سرکاری کا ڈال دو جی اس کو وہاں، 5 سال سے یہاں کہاں پڑے؟ اچھا نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں اس پہ ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو تم؟ کیا ٹھیک ہو؟ اچھا یہ کہتے جاؤ کہ میں ٹھیک ہو گیا، تو یہاں سے نکلو۔ اب ہر بیمار کے ساتھ یہی کر رہا ہے، لے جا کے کہے کہ اس میں ڈال دو، اس میں کھولتے کڑھایا میں۔ انہوں نے کہا جی میں تو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہوگا بھاگو یہاں سے۔ اب سارے بیمار وہاں سے یہ کہتے بھاگے جا رہے میں ٹھیک ہو گیا، ہسپتال خالی ہو گیا۔ بادشاہ سلامت کی اطلاع دی گئی، سارے بیمار جو ہیں وہ سب رخصت ہو چکے ہیں، سب ٹھیک ہو گئے ہیں، ہاسپٹل خالی ہو چکا ہے۔ تم یہاں تو بات کہاں سے چلی تھی کہ صاحب بعض دفعہ دوا علاج نہیں ہے، دیکھی مرغی کھلائی اور مہینوں کے بیمار وہ ٹھیک ہو گئی، تو اصل میں سبب کچھ اور ہوتا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ فلانی وجہ سے ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے بنیاد فیصلے کی یہ نہیں ہوتی کہ نتیجہ کیا نکلا، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اپنی ذات سے یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے اصول کے لحاظ سے۔ تو اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسی بات کو فرما رہے ہیں۔ اب آج کل جو ہے انہیں صاحب فلانی بات دیکھیں نا اتنا فائدہ ہوا، فلانے کے مقدمے میں جیت ہو گئی، فلانا بیمار تھا وہ ٹھیک ہو گیا، فلانے کے جھگڑے تھے وہ نمٹ گئے، اب ٹھیک ہے نا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس میں حق ہی شامل ہو، نتیجے کے صحیح نکلنے میں ضرورت نہیں ہے کہ سبب اس کا جو ہے وہ حق ہو، سبب باطل بھی ہو سکتا ہے، نتیجے صحیح نکل رہا ہوگا۔ منتر جو ہے اس میں کا مطلب یہ ہے نا کہ قرآن آیتیں نہیں، اس لیے یہ بات ہے کہ ایک تو جب شروع ہم نے کہا تھا اس باب کو تو میں نے اس وقت کی تھی، میں نے کہا تھا کہ بھائی اگر جو بھی وظیفہ یا منتر پڑھا جا رہا ہے اگر اس میں الفاظ شرک کہیں تو بالاتفاق حرام ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس میں مدد حاصل کی جا رہی ہے تو شرک ہے۔ لیکن اگر اس کے الفاظ معلوم نہیں ہیں، یا الفاظ کہہ رہا ہوں اس کے معنی معلوم نہیں، بعض دفعہ تو جناتی قسم کے ہوتے ہیں نا وہ منتر، یوں پتہ نہیں کہ اس میں مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو بھی فقہا کا یہ کہنا ہے کہ ناجائز ہے ان کا پڑھنا، کیونکہ کیا معلوم جب آپ کو میننگ معلوم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں شرک والی کوئی بات ہو، ایسے بھی منتر پڑھنا فقہا کہتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ صرف ایسے وظیفے اور عمل اور دعائیں کہ یہ تو قرآن حکیم کی آیتوں میں ہوں یا حدیث میں ہوں یا پھر اگر کسی کا بھی کلام ہو لیکن اس میں کوئی
شرک والی بات نہ پائی جائے، اللہ ہی سے اس میں مدد لی جا رہی، پھر درست ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ جو ہے شیطان کا عمل ہے، یہ اپنے ہاتھ سے سوانگ بھرتا ہے اور پھر جب وہ منتر پڑا جاتا ہے تو اس سے رک جاتا ہے۔ تو اس سب میں وہی بات نہیں، جو اصول ہوگا نا، اصول سے آپ خود دیکھ لیں کہ اگر اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو قادر مطلق، مؤثر، مدبر، ہر چیز میں وہی مانا گیا تو بالکل صحیح ہے، لیکن اگر کوئی بھی بات اس میں کہیں گڑبڑ کی ہو تو پھر اس میں وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تمہارے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم وہ کہو کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یعنی کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے اگر وظیفہ پڑھنا ہے تو یہ وظیفہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ کسی بیمار کو بھی دیکھ کر یہ دعا پڑھنا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ تکلیف کو دور کر دیجئے اے سارے جہانوں کے پروردگار، سارے انسانوں کے پروردگار، اور شفا دے دیجئے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، کوئی کسی طرح کی شفا نہیں مل سکتی مگر آپ کے شفا دینے سے، ایسی شفا کہ جس کے ساتھ کوئی بیماری لگی نہ رہ جائے، مطلب مکمل سے۔ یہ آپ نے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور یہی دعا آپ نے تعلیم فرمائی۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ پڑھو، اگر پڑھنا یہ وظیفہ تو یہ پڑھا کرو اپنی تکلیف میں، کسی دوسرے کی تکلیف میں دوسری کوئی چیز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وعن جابر قال سئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن النشرہ فقال هو من عمل الشیطان۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا وہ شیطان کا عمل ہے۔ نشرہ کیا چیز تھی؟ یہ کوئی منتر ہوتا تھا لکھا ہوا یا جو بھی ہے، اس کو یہ سمجھتے تھے کہ کسی آدمی کا جب دماغ نہیں ہو تو کوئی جن اس پہ آ گیا، اس کو بدن پر لگانے سے وہ جن ٹھیک ہو جاتا تھا، مطلب یہ وہ اپنے ہوش حواس میں آ جاتا تھا، یہ سمجھتے تھے۔ اس نشرہ کو کہا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے عمل سے ہے۔ یا تو یہ کہ نشرہ کوئی متعین چیز تھی، متعین منتر تھا اور اپنے میننگ کے لحاظ سے وہ غلط تھا، اس لیے آپ نے اس کو شیطان کا عمل کیا فرمایا۔ یا پھر یوں ہو سکتا ہے کہ اگر الفاظ بھی صحیح ہوں لیکن لوگوں کا اگر عقیدہ یہ بن جائے کہ یہ چیز اپنی ذات سے مؤثر ہے اور نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مؤثر ہونے کی طرف سے ہٹ جائے تو بھی غلط ہوگا۔ تو اس واسطے آپ نے شیطان کا عمل فرمایا، اس لیے اصل شفا دینے والے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ تو تدبیر ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ابالی ما اتیت ان شربت تریاقا او تعلقت تمیمتا او قلت الشعر من قبل نفسی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، پھر مجھے تو کوئی بھی کسی چیز کی پرواہ نہ ہوگی اگر میں یہ کام کروں، میں کوئی بھی کام کروں۔ کب؟ اگر میں پیوں تریاق یا میں اپنے گلے میں ڈالوں کوئی گنڈا اور یا میں شعر کہوں اپنی طرف سے، تو اس کا کیا مطلب؟ اس کے بعد میں جو چاہے سو کرتا رہوں، مجھے پھر کوئی فکر ہی نہ رہے گی، یعنی میرے اپنے مقام کے لحاظ سے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں کام کروں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے تو وہ کام کر لیا کہ اب میں جو چاہے سو کرتا پھروں۔ جو احتیاط ہونی چاہیے نبی کے اندر وہ سب ختم۔ تریاق کیا ہے؟ تریاق ایک دوا ہوتی تھی سانپ وغیرہ کے کاٹے کے علاج کے واسطے۔ ہم تو اپنے بچپن تک یہ نام تو فارسی کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہ گلستان میں یہ ہے تریاق کا ذکر، بوستان میں نہیں، گلستان بھی ان کی کتاب، دو کتابیں نا، گلستان بوستان۔ تو جناب اس میں یہ ہے کہ جب تک کہ عراق سے تریاق آئے گا جب تک تو سانپ کا کاٹا جو ہے
وہ بیمار کہاں سے زندہ رہے گا، اس طرح کی بات تھی. تو وہ تریاق ہم نہیں سمجھے کوئی ایسی چیز ہے جیسی وہ مفرد، جیسے کوئی جڑی بوٹی ہو کہ صرف عراق میں پیدا ہوتی ہے، لیکن اس میں محدثین نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں تریاق کو جو آپ نے فرمایا وہ اپنے کانٹینٹس کے لحاظ سے یہ غلط تھی. کیا ہوتا تھا، اس میں سانپ کا گوشت اور شراب اور اسی طرح کی چیزیں ڈال کر کے وہ دوا بنائی جاتی تھی. تو سانپ کے کاٹے کا اس سے علاج ہوتا تھا اس زمانے میں، تریاق کہتے تھے. آپ نے اس میں فرمایا کہ اگر میں یہ بحثیاتی کرنے لگ جاؤں کہ میں اس کو یہ پی لوں یا گنڈے گلے میں ڈال لوں یا میں شعر اپنی طرف سے کہوں. شعر جہاں تک گنڈے ڈالنے کا مطلب وہاں یہ بات ہی نہیں آ رہی کہ اس میں جائز ہو کہ ناجائز ہو، بلکہ یہ کہ جو مقام توکل ہے اعلیٰ درجے کا اور جو چیزیں ثابت ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کرنے کی، جو چیزیں ہدایت ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ اور کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ آپ نے اسی پہ فرمایا ہوگا کہ معوذتین، روایتوں میں آتا ہے کہ معوذتین جو ہیں قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، 2 صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے تو آپ کچھ اور جو جائز وظیفے تھے وہ کر لیا کرتے تھے علاج معالجے میں، لیکن قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو اترنے کے بعد سے پھر آپ نے یہ نہیں کیا. اس وقت فرماتے ہیں کہ پھر میں کیوں کروں ابھی. جہاں تک شعر کا تعلق ہے، شعر کا جہاں یہ مسئلہ ہے کہ بھئی ظاہر ہے کہ یہ ایک فنی کمال ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن نبی جو ہیں ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ ہوگی شعر کہنا، بلکہ وہ بہت سی شبہات کا سبب بن جائے گی. سمجھ میں آیا؟ تو امتی کے واسطے تو کوئی حرج نہیں ہے عام طور پر، الا یہ کہ وہ کلام غلط کہہ رہے ہیں، باتیں غلط کہہ رہے ہیں، بے حیائی والی کہہ رہے ہیں، تو لوگوں کے طبیعتوں میں ہیجان پیدا کرنے والی، کسی کی بے وجہ کی برائیاں کرنے والی اشعار کہہ رہے ہیں، وہ تو مضمون کے لیے وجہ سے غلط ہوگا. لیکن اگر مان لیں کہ بہت اچھے اشعار ہیں مضمون کے لحاظ سے، امت کے واسطے کے لیے کوئی حرج نہیں، نبی کے واسطے وہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے امی ہونا امتی کے واسطے اچھا نہیں ہے، نبی کے واسطے بالکل اس کے کمالات میں آ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ امی تھے، تب آپ نے قرآن پیش کیا اور حدیث ہمارے سامنے ہے کہ بڑے بڑے عقلاء اور علماء جو ہیں وہ اس کلام کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. تو نبی امی سے اس طرح کی چیزیں آنا ہی تو ان کے کمال کی بات ہے. اگر آپ لکھے پڑھے ہوتے، قابل ہوتے، ڈگریوں والے ہوتے، پھر اگر کوئی اچھی تقریر کر رہا ہے تو کیا بات ہے، میں لکھا پڑھا آدمی نا تو اچھی تقریر تو کرے گا، وہ تو اچھی کتاب تو لکھی دے گا وہ. اس لیے امی ہونا نبی کے حق میں جیسے کمال کی بات ہے، اسی طرح شعر نہ کہنا بھی نبی کے حق میں کمال کی بات ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، قرآن شریف میں فرمایا گیا ہم نے ان کو شعر نہیں سکھلایا اور نہ ان کے لیے مناسب ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. تو اسی طرح ایک اور جگہ ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، کہ ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی طرف سے روح کی وحی کی ہے، روح کی وحی کی ہے. قرآن مراد ہے. ہم نے آپ کی طرف یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی وحی کی ہے، لیکن فرمایا روح کی وحی کی ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کا مقام اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی نسبت سے وہ ہے جیسے باڈی اور سول کی ہوتی ہے، کہ پورا عالم جو ہے اگر اس میں قرآن ہے تو عالم جاندار ہے، اس میں جان ہے. قرآن نہ ہو تو پھر اس میں کوئی جان نہیں ہے. یہ اس لفظ سے بات سمجھو. كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ تو جانتے بھی نہیں تھے کتاب کیا چیز ہوتی اور ایمان کیا چیز ہوتا. تو نبی کا امی ہونا، جب اس سے وہ چیز آئی سامنے کہ جو بڑے بڑے نہ پیش کر سکے، یہ تو کمال ہے. تو اس لیے آپ کا یہ فرمانا ہے میں اگر شعر کہوں تو پھر تمہیں جو چاہے تو کرتا پھروں، تو کیا چیز رہ گئی. بس جناب کہاں جی، ہم بھی تو دیکھیں کہاں ہے جی. کل کہاں رہے، کون سا مضمون چل رہا ہے، یہاں کو ہونا چاہیے. یہ
صفحہ نمبر 187 اور حدیث نمبر 4354 4354 پیج نمبر 187. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن المغیرة بن شعبہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکتوى او استرقى فقد برئ من التوکل. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے داغ لیا یا جس نے منتر کرایا تو وہ توکل سے بری ہو گیا. اصل میں اس حدیث سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علاج معالجہ تدبیر کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ اس سے پہلے حدیثیں آ چکی ہیں اور آگے بھی ایک آدھ حدیث ہوگی کہ جس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیماری ہو اور تکلیف ہو تو اس میں علاج معالجہ کیا جا سکتا ہے اور بلکہ کیا جانا چاہیے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں توکل کے مرتبے بہت سے ہیں. جس طرح سے تقوی کہ تقوی کے درجات بہت ہیں. ادنا درجے کا تقوی تو یہ ہے کہ ایک مومن بن گیا کوئی شخص، ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان لیا، یہ بھی تو تقوی ہی ہے. اگر تقوی نہ ہوتا تو کہیں کو وہ اپنا عقیدہ درست کرتا. ادنا درجہ ہے، عمل کوئی بھی نہیں اس کے ساتھ، لیکن بہرحال یہ بھی ایک تقوی ہے. مگر چونکہ یہ بالکل ادنا درجہ ہے تقوی کا، اس واسطے سے لوگ ایسے آدمی کو متقی نہیں کہتے، مگر ہے تقوی کا ایک درجہ ضرور. تو جیسے جیسے ایمان چلتا جاتا ہے ترقی کرتا ہے، تقوی بھی اس کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا جاتا ہے. اعلیٰ درجے کا تقوی جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اسی طرح سے توکل کے بھی درجے مختلف ہیں. تو ایک توکل تو یہ ہے کہ بھئی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور ان اسباب کے اندر جو اثر پڑتا ہے ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے، یہ یقین ہے، یہ بھی ایک توکل ہے. آپ نے اس کی ہدایت فرمائی. تو یہ عام مومنین کے واسطے کہ اگر کوئی شخص اسباب ہی کو مؤثر سمجھ لے یہ تو ہے کفر، اور اگر اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھ کر کے اور مؤثر حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لے یہ ہے توکل. مگر یہ توکل تمام عام مسلمانوں کے لیے. بہت اعلیٰ درجے کا توکل کیا ہے؟ اسباب کو بالکل بے جان سمجھنا، بلکہ اس پر زیادہ دھیان نہ دینا. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، بس وہی کرنے والے، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی طرف اشارہ ہے. بھائی جو جنہوں نے اسباب اختیار کیے تو ظاہر ہے کہ اسباب کو انہوں نے کوئی نہ کوئی درجہ تو دیا، یا تو یہ مانو گے یا پھر یہ مانا ہوں گے کہ جنہوں نے اسباب ہی کو مؤثر قرار دے لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مؤثر ہونے سے نظر ہٹا لی اور اس لیے وہ جو ہے علاج کر رہے ہیں، تو انہی کے حوالے پہ جاؤ بھائی، پھر اسی سے اپنا فائدہ لے لو. تو پھر یہ صاف معنی ہو جائیں گے اس حدیث کے. وعن عیسی بن حمزہ قال دخلت على عبد الله بن عکیم وبه حمرة فقلت الا تعلق تمیمة فقال نعوذ بالله من ذلك قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق شيئا وکل الیہ. عیسی بن حمزہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عکیم کے پاس آیا اور ان کے بدن پر سرخ دھاپڑ پڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں ایک تعویذ ڈال لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکا لی گلے میں وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا. تو بات وہی جو میں نے تقریر کی ہے کہ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں اور ان کی رعایت کی ہوگی انہوں نے، صحابی نے. وعن عمران ابن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا رقیۃ الا من عین او حمۃ. عمران ابن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھاڑ پھونک کسی اور بیماری میں نہیں ہے سوائے نظر لگنے کے اور یا کسی زہریلے جانور کے ڈسنے کے. کہ زہریلا جانور بچھو ہے، سانپ ہے، وہ ڈس لے
تو ٹھیک ہے اس کو اوپر جھاڑ پھونک کرا لی جائے. ایسی نظر بد ہو جائے تو چونکہ اس کا کوئی علاج جو ہے وہ طب میں نہیں ہے، لہذا اس کی بھی جھاڑ پھونک ہو سکتی ہے. باقی اس کا یہ معنی نہیں کہ اور کسی چیز میں جھاڑ پھونک نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ بھئی اوروں کے لیے تو تدبیریں بھی ہو سکتی ہیں، بخار ہو گیا دوا کر لو، نزلہ ہو گیا درد ہو رہا ہے کوئی دوا کر لو، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں کوئی دوا نہیں آ سکی، تو اس واسطے آپ نے فرمایا اس میں جو ہے جھاڑ پھونک کر لی جائے. مولانا ایک سوال، کوئی اگر بیمار ہو تو اسے جو پڑھ کے پھوٹتے ہیں، یہ کہاں تک ان احادیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ درست ہے، اور اس میں اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہ اس طرح پھونکا جائے کہ اب ہم جہاں ہیں وہ تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کچھ نہ کچھ منہ کا کچھ اثر اس کے اوپر پہنچ جائے. تو یہ جو ہے آپ نے اس کی اجازت دی ہے. اور دو صحابی جو ہیں سفر کر رہے تھے تو کہیں ان کو راستے میں کسی نے ان کو پکڑا اور کہا کہ بھئی تم لوگ جو ہے کچھ جھاڑ پھونک جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے کوئی بیمار ہے، بچھو نے کاٹا کیا ہے اس کا. تو گئے انہوں نے جا کر سورہ فاتحہ پڑھی اور اس پر دم کر دیا. انہوں نے ان کو کچھ کھانے پینے کو دے دیا. تو اب انہوں نے لے تو لیا اور کھا بھی لیا، دودھ تھا. پھر صبح یہ رہا کہ ہم نے جو کیا یہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا. تو مدینہ منورہ واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا واقعہ ہوا، ہم نے صحیح کیا ہے غلط کیا؟ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کیا، اور جو تم نے کھایا وہ بھی صحیح ہوا. گزر چکی بس تو ٹھیک ہے. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رقیۃ الا من عین او حمۃ او دم. ماشاء اللہ، اب تو انہی لوگوں سے پوچھنے سوال کا جواب یہ دے دیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھاڑ پھونک نہیں ہے مگر نظر کی وجہ سے یا زہریلے جانور کے ڈسنے کی وجہ سے یا خون. یہ خون کون سا؟ یہ جو نفسیر پھوٹ جاتی بہت زیادہ رکتی نہیں، وہ ہے وہ خون، دم رعاف اس کو کہتے ہیں. اس کی میں بھی کیونکہ یہ یوں کہ یہ سر کی گرمی یہ جو کہ یہ موسم کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. وعن اسماء بنت امیس قالت یا رسول اللہ ان ولد جعفر يسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ قال نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جعفر کی اولاد جو ہے ان کو نظر جلدی لگ جاتی ہے، جعفر بن ابی طالب. تو کیا میں ان کے لیے جھاڑ پھونک کرا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے جا سکتی ہے تو وہ نظر ہی ہے جو آگے جا سکتی ہے، یعنی اتنا مؤثر ہوتی ہے نظر کا لگنا. وعن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة. شفاء بنت عبداللہ جو ہیں ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں حفصہ کے پاس تھی، حضرت حفصہ جو ام المؤمنین ہیں. تو آپ نے فرمایا شفا کو کہ تم ان کو نملہ کا منتر کیوں نہیں سکھلا دیتی جیسا تم نے ان کو لکھنا سکھلایا ہے. حضرت حفصہ کو لکھنا پڑھنا سکھلایا تھا انہوں نے، شفا نے. تو آپ نے فرمایا جیسے لکھنا سکھلا دیا ان کو ایسے ہی تم اس کا نملہ کا منتر بھی سکھا دو. نملہ میں بتا چکا ہوں، پسلیوں کے اوپر دانے دانے نکل جاتے تھے اور اس میں ایسی تکلیف ایسی محسوس ہو، جلن کے علاوہ ایسی تکلیف ہوتی جیسے چیمٹیاں رینگ رہی ہوں، اس لیے اس کو نملہ کہا جاتا. تو اس کا منتر ہوتا تھا، کیوں نہیں ان کو سکھلا دیتی. حاصل یہ کہ بھئی ان کو آئے گا تو کسی کے لیے فائدہ مند ہوگا، کسی کو تکلیف ہو گئی تو یہ جھاڑ دیا کریں گی. تو معلوم ہوا کہ
ان چیزوں کا سیکھنا سکھلانا درست ہے، جبکہ اس کا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو۔ وعن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف قال رأى عامر بن ربیعہ سہل بن حنیف يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة قال فلبط سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه فقال هل تتهمون له أحدا فقال نتهم عامر بن ربيعة قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغلظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس ليس له بأس ورواه مالك وفي روايته قال إن العين حق توضأ له فتوضأ له۔ ابو امامہ ابن سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ عامر ابن ربیعہ نے سہل ابن حنیف کو غسل کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ بالکل سامنے ننگے سے، حاصل یہ ہوا کہ پردہ تھا مگر وہ بدن کا اوپر کا حصہ جیسے مونڈے وغیرہ وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگے بخدا آج کے جیسے تو میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا، ایسی صاف ستھری جلد، ان کا بدن بڑا خوبصورت ہوگا، سفید رنگ ہوگا، چمکتا ہوا جسم، بس انہوں نے یہ لفظ کہے بخدا میں تو ایسا آج کے دن جیسا میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا، ایسی گویا صاف ستھری جلد۔ تو ان کا یہ کہنا تھا، سہل جو ہے وہ دم سے گر پڑے، سہل بن حنیف نہاتے نہاتے گر گئے، نظر لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، سہل بن حنیف کے لیے کوئی علاج کے سلسلے میں کچھ ہے، آپ کچھ کریں۔ بخدا وہ سر بھی نہیں اٹھا سکا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم کسی پر اس کی تہمت رکھتے ہو، یعنی کسی کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ اس کی نظر لگی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم عامر بن ربیعہ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نظر لگائی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلایا اور آپ نے ان پر بڑے سختی کی، یعنی سخت الفاظ آپ نے تنبیہ کے، اور آپ نے فرمایا کس وجہ سے تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ تم نے کیوں اس کو برکت نہ دی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کہنا چاہیے تھا سبحان اللہ، بارک اللہ، ایسا کوئی لفظ کہنا چاہیے تھا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے۔ بس یوں کہہ کے چل دیے کتنے خوبصورت ہیں اور کتنے بہترین ہیں، نظر لگ گئی۔ تو اس بات سے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ کوئی لفظ ہونا چاہیے تھا۔ تو اب جہاں تم غسل لو، اور تو اس واسطے کیا ہوا کہ عامر نے اپنے منہ، اپنے ہاتھ، کونیاں، مونڈے کہہ رہا ہوں، گھٹنے اور پیروں کے جو اطراف، اور اسی طرح سے اپنے تہبند کے اندر سے سب دھو کر کے ایک برتن کے اندر وہ دے دیا، تو وہ اس کے پانی ان پر ڈالا گیا، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنا اٹھ کے بیٹھ گئے، لوگوں کے ساتھ چلنے پھرنے لگے۔ تو یہ علاج ہوا۔ اور امام مالک موطا مالک کی روایت میں اگر آپ نے فرمایا کہ نظر جو ہے وہ حق ہے، یعنی مطلب یہ اس کا لگنا برحق ہے، تو اس کے لیے وضو کرو، اور چنانچہ انہوں نے وضو کی، کس نے؟ عامر بن ربیعہ نے، اور وضو کر کے وہ پانی ان پر ڈال دیا گیا۔ وعن ابی سعید الخدری قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت اخذ بهما وترك ما سواهما۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان کی نظر سے پناہ چاہا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل ہو گئی۔ جب یہ نازل ہو گئی تو آپ نے بس انہی کو لے لیا، اور باقی جو الفاظ آپ پہلے پڑھا کرتے تھے ان الفاظ کو چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا کہ نظر بد سے بچنے کے واسطے
اور سارے فتنوں سے بچنے کے لیے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنا بہت اچھی بات ہے. وعن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤي فيكم المغربون قلت وما المغربون قال الذين يشترك فيهم الجن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں کوئی مغربون جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یعنی کچھ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ مغربون کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو جنات کو اپنے میں شریک کر لیں. کیا معنی ہوئے؟ میں پچھلے ہفتے تو بتلایا تھا. اس میں یہ ہے کہ جس وقت شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے تعلق قائم کریں جو شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے، اس وقت دعا ہونی چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان ومن شرہ اللہم بارک فیما رزقتنا. اگر ایسا کہا جائے تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اس میں شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر اسی کو آپ نے فرمایا کہ یہ مغربون یعنی کیا مطلب؟ جب انہوں نے اللہ کی پناہ نہیں حاصل کی کسی بھی برائی اور کسی شر سے تو شیطان تو چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنا حصہ رہے، اور شیطان بھی اس کام میں شریک ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جو اولاد پیدا ہوتی اس میں شیطان کے اثرات ہوتے ہیں. مان لیجئے کہ اگر دو آدمیوں کے عمل کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو تو دونوں کا اثر اس پر ہو سکتا ہے. اسی طرح جب بیک وقت شیطان اور انسان دونوں وہ فعل کر رہے ہوں تو دونوں کا اثر آئے گا. اس واسطے حدیث میں یہ ادب سکھلایا گیا اور دعا کہ اس وقت یہ استعاذہ ہونا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگی جانی چاہیے شیطان اور اس کے شر سے، اور اللہ سے برکت حاصل کی جانی چاہیے. معلوم ہوا کہ اس وقت بھی کہ جب انسان اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر رہا ہو وہ بھی محض نفسانی خواہش نہیں ہے بلکہ دراصل وہ اولاد صالح حاصل کرنا مقصود ہے. جب اولاد صالح مقصود ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. یہ ہوا بس. چلیے باقی رہ گئی، ان کو ہم ختم کر لیتے ہیں. صفحہ نمبر ہے 190 190 حدیث نمبر 4370 4370. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن نافع قال قال ابن عمر يا نافع ينبع بي الدم فأتني بحجام واجعله شابا ولا تجعله شيخا ولا صبيا. قال وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل وهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظ حفظا فمن كان محتجما فيوم الخميس على اسم الله تعالى واجتنبوا الحجام يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد فاحتجموا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء واجتنبوا الحجام يوم الأربعاء فإنه اليوم الذي أصيب به أيوب في البلاء وما يبدو جزام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. رواه ابن ماجہ. نافع سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت نافع سے، نافع جو ہیں یہ ان کے عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ ہیں اور یہی ان کے سب راوی بھی ہیں، بلکہ یہ جو محدثین کے ہاں گولڈن چین کہلاتی ہے حدیث کی اس میں یہ یہی ہیں مالک ابن شہاب نافع ابن عمر، یہ جو ہے یہ گولڈن چین کہلاتی. نافع بڑے یوں کہیے گا ابن عمر کے
آزاد کردہ غلام اور ابن عمر کی ساری حدیثیں اور ان کا سارا علم جو ہے وہ نافع کے ذریعے سے امت کو ملا. یہ ہے کمال. تو اس لیے وہ برابر خدمت میں رہتے ہیں. تو کہا کہ اے نافع میرا خون جو ہے وہ اس میں گرمی اور جوش ہے. فاتینی بحجام، تو پچنے لگانے والے کو لے کر آؤ، اور جوان آدمی کو لینا، نہ تو بوڑھا ہو نہ کوئی بچہ ہو، ذرا تاکہ برابر خون وہ نکال سکے بدن سے. تو نافع کہتے ہیں کہ اور ابن عمر نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ پچنے جو ہیں لگانا نہار منہ زیادہ اچھا ہے، نفع بخش ہے، یعنی کچھ کھانے سے پہلے ہونا چاہیے. اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ خون کے بدن میں جو ہے وہ اس کا جو بھی کیا کہیں گے ورک ہو یا اس کا فنکشن ہے خون کا، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ان دونوں میں یکسانیت نہیں رہتی، فرق ہو جاتا. اس لیے کھانے سے پہلے جو ہے وہ جو اس وقت حالت ہے اس وقت پچنے لگانا اچھا ہے. اور دوسری بات یہ تو فرمایا کہ نہار منہ پچنے لینا زیادہ نفع بخش ہے. وہ عقل کو میں اضافہ کرتے زیادتی ہوتی ہے اس سے، اور حفظ یادداشت میں، اور جو حافظ ہے اس کے بھی حفظ میں اس سے اضافہ ہوتا ہے. تو جس کو پچنے لگوانے ہیں وہ جمعرات کے دن اللہ کے نام سے، اللہ کے نام پر یعنی بسم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پچنے لگوائے. اور جمعہ کے دن، ہفتے کے دن، اتوار کے دن جو ہے وہ پچنے لگانے سے بچو. اور یعنی دوشنبے کو پیر کے دن پچنے لگوا لو، اور اسی طرح سے منگل کے دن بھی. لیکن بدھ کے دن پچنے لگانے سے بچو، کیونکہ یہ وہی دن ہے کہ حضرت ایوب مصیبت میں گرفتار ہوئے. اور جزام اور برس کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ جو بیماری ہے وہ بدھ کے دن یا بدھ کی رات ہی میں ہوتی ہے اگر پچنے لگانے سے. تو معلوم ہوا کہ جیسے میں نے پچھلے حدیث سے معلوم ہوا تھا کہ چاند کے مہینہ جو ہے اس کے پہلی سے لے کر کے 14 تک جو یوں کہیے کہ چاند کے بڑھنے کی تاریخیں ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ اس حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے خون کے اندر بھی اس میں اس کے سرکولیشن جو ہے وہ دوسری طرح کا ہوتا ہے بنسبت 14 تاریخ کے بعد اور آخر مہینے تک کی جو تاریخیں ہیں ان میں سرکولیشن جو ہے وہ کسی اور رفتار سے ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے شروع کے حصے میں پچنے لگوانے سے منع کیا ہے. 17-18 میں لگایا جائے، کیونکہ اس وقت تقریباً نارمل ہوتا ہے، نہ تو تیزی ہوتی ہے خون کے اندر اور نہ بالکل سستی ہوتی. یہ حدیثوں سے بات سمجھ میں آئی تھی. ایک بات یہ بھی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہفتے کے دنوں کا بھی اثر پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کو میڈیکلی نہیں کسی طرح سے بھی وہ کر سکتے. حدیث نے بتایا، اور آپ جب کوئی بات اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں جبکہ لوگوں میں اس طرح کا کوئی علم نہ ہو، تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اس کا سورس جو ہے وہ غیبی ہے. تو اس کو ہم حکمت اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے تیسری طرح بھی نہیں بتا سکتے کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی اگر بتایا تو، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام اطباء اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کے رسول نے بات بتلائی، اس کو ایسے ہی مان لو. وعن معقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجامة يوم الثلاثاء ل17 من الشهر دواء لداء السنة. تو معقل ابن یسار سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منگل کے دن 17 تاریخ مہینے کی اس دن پچنے لگوانا جو ہے وہ پورے سال کی بیماریوں کے لیے علاج ہے. تو یہ مطلب یہ کہ منگل کا دن ہو
اور اسی طرح سے 17 تاریخ بھی ہو تو ہفتے میں تو منگل کے دن ہونا چاہیے، مہینے میں 17 تاریخ. یہ بات ہوئی. چلیے یہ وہ مضمون آپ نے فرمایا تھا، خاص طور پہ بھاگ کے مدرسے سے جا کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا طیرة وخیرها الفال قالوا وما الفال قال الکلمة الصالحة يسمعها احدكم. اس باب میں آ رہی ہے بات یہ کہ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں اردو میں برا شگون اچھا شگون، یہ ہے بات. تو طیرہ جو ہے وہ برے شگون کے لیے، فال جو ہے جب اس کے مقابلے میں بولا جائے تو اس کے معنی اچھا شگون کے ہوں گے، ورنہ تو فال اور شگون ایک ہی چیز ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. لیکن طیرہ کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر یعنی اسلامی شریعت میں آ کر یہ لفظ جو ہے برے شگون ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے فال طیرہ کے مقابلے میں فال کے معنی اچھے شگون کے ہوں گے. تو اس میں یہ حدیثیں آ رہی ہیں جو الفال اور طیرہ سے متعلق ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ برا شگون نہیں ہے اور شگون کا اچھا جو ہے وہ فال ہے. تو لوگوں نے کہا کہ فال کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اچھی بات جس کو کوئی آدمی سنے. اچھا لفظ کیا مطلب؟ بات کوئی کہی اس سے اچھا شگون لے لینا. اچھی بات سے ہی اچھا شگون نکلے گا، بری بات سے تو برا شگون نہیں نکلے گا. تو مطلب کیا ہوا کہ برے لفظوں سے برا شگون مت لو، اچھے لفظوں سے اچھا شگون لے لو. یہ ہے حاصل. تو جس کے معنی کیا ہو گئے؟ اصل تو مقصد کیا ہے کہ بھائی ہونا تو وہ ہے، اس میں پورے باب کا میں خلاصہ یہاں بتا دیتا ہوں کہ ہونا تو وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں اور ان کے فیصلہ جو بھی ہے اس میں کسی چیز کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کی مرضی اور اس کے فیصلے میں. ہاں اللہ نے کچھ چیزوں کو تدبیروں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ کام اگر اس طرح کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کو تدبیر کہتے ہیں. لیکن وہ تدبیر کا مؤثر ہونا اور اس کا نتیجہ نکلنا خالصتاً اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہے. تو اب اگر کوئی شخص اس بات کو کسی بھی بات کو اس طرح کرے کہ جس سے یہ بات معلوم ہو کہ وہ اللہ پر اور اس کے فیصلے پر، اس کی قدرت پر، اس کے اختیار پر پورا یقین ہے، اور دوسری چیزوں کو صرف ایک تدبیر کے درجے میں اختیار کر رہا ہے یا بول رہا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن اگر کوئی شخص اس طرح ایسے انداز میں بات کہے کہ جس سے سمجھا جائے کہ یہ تدبیر ہی اصل ہو گئی تو پھر وہ جو ہے ممنوع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جہاں تک یہ شگون کا مسئلہ ہے، اچھے شگون لینا برا شگون لینا ویسے دیکھا جائے ایکول ہے، برابر ہے، کیونکہ جب اللہ کے فیصلے سے ہوگا تو چاہے برا شگون لو چاہے اچھا شگون لو، کوئی فرق تو پڑنے والا ہے نہیں. لیکن اس لیے اس سے روکا گیا ہے کہ اچھا شگون لینے سے آدمی کو خوشی ہوگی. تو اس لیے ایک آدمی کو خوش ہونا چاہیے. برا شگون لوگ ہونا تو وہی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوا، لیکن تم نے برا شگون کیوں لیا؟ تو اس سے کیا ہوا؟ اگر بالفرض جیسا برا شگون لیا تھا ویسا ہی ہو بھی گیا، وہ ہوا تو اللہ کے فیصلے سے، مگر اگر ویسے ہی ہو گیا تو کہنے لگے دیکھا ہم نے برا شگون لیا تھا نا، اس واسطے ایسا ہو گیا. اور برائی کی طرف انسان کا ذہن جلدی جاتا ہے، عقیدوں پر اس کا زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے بنسبت اچھائیوں کے. اس لیے اچھا شگون لینے سے روکا نہیں ہے، برا شگون لینے سے روکا ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا صفر وفر من المجزوم كما تفر من الاسد. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نہ تو ادوا ہے نہ تیرا ہے. معلوم ہے ادوا کس کو کہتے ہیں؟ ادوا کے معنی آتے ہیں جس کو کہتے ہیں بیماریوں کی چھوت چھات. کیا مطلب ہے بیماریوں کی چھوت چھات؟ یعنی کوئی بیماری ہو جس کو یہ سمجھا جاتا ہو کہ یہ کیا کہتے ہیں لگنے والی کنٹیجس، وہ جو لگنے والی بیماری ہے. تو فرمایا کہ یہ ادوا نہیں ہے. اور اسی طرح سے وہ تیرا جس کو میں نے اوپر بتایا وہ بھی نہیں ہے. تیرا کیوں بولتے تھے اس کو؟ اصل میں طیر پرندے کو کہتے ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو یا تو کسی جنگل میں جا کر کے ہرن کو اچکا دیا، اور یا پھر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے یا اس طرح کے پرندے ہوا کرتے تھے رکھتے تھے اور اس کو اچکایا تو اگر وہ دائیں طرف کو چلا گیا سمجھا کہ بہت اچھا ہوگا، اور اگر لیفٹ سائڈ کو اڑ گیا تو یہ بھاگ لیا تو سمجھا کہ نہیں برا ہو گیا. تو اب پھر وہ نہیں کام کرتے تھے، برا شگون سمجھا جاتا ہے. یہ یہاں سے تیرہ سے بنا ہے کہ پرندے کو اچکانا، اور وہ اگر دائیں کو گیا تو اچھا ہے اور بائیں کو چلا گیا تو غلط ہے. کیا وہ طائرکم عند اللہ، وہ بھی وہ اصل میں وہ نحوست کے معنی میں آ گیا. وہ ہے بات وہی، اصل تو وہی ہے. یہاں ہم آگے شاید کوئی حدیث آ رہی ہوگی، وہاں اس کا ترجمہ نحوست ہی کریں گے. تو وہ یہ ساری چیزیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں. اصل چیز تو وہ طیر اور طائر، وہ اڑانے والا طائر ہوتا ہے، طیر پرندہ ہوتا ہے. مختلف وہ مطلب یہ کہ آگے چل کر کے اس کے معنی اس سے ریلیٹڈ مختلف ہوتے چلے گئے. صاحب والا ہاما، ہاما کیا ہے؟ وہ سمجھتے تھے ہاما کھوپڑی کو کہتے ہیں ہام. تو اس کا مطلب کیا یہ کہ صاحب سمجھتے تھے کہ سر کے اندر بھیجے میں دماغ میں ایک کیڑا ہوتا ہے. جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو وہ جو اس میں سے کیڑا وہاں سے اڑ جاتا ہے، وہ سمجھ میں آیا، اور وہ نہیں مرتا. اگر یہاں تک کہ کسی نے اگر کسی کو قتل کر دیا تو اس کے دماغ میں سے وہ کیڑا اڑتا ہے اور وہ پھرتا رہتا ہے جب تک اس کا قاتل نہیں مر جائے. اس طرح کے وہم تھے. تو اس کو کہا گیا کہ یہ ہاما، جس سے اس طرح کی چیزیں یہ بھی نہیں ہے اسلام میں. ولا سفر، سفر بھی نہیں ہے. سفر کے معنی کیا ہوئے کہ مہینہ جو ہے سفر کا، جو محرم کے بعد آتا ہے، اس کو عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں کوئی خیر اور برکت نہیں. اسی واسطے کیا ہوتا تھا کہ صاحب شادی بیاہ، کوئی بزنس کا اسٹارٹ کرنا ہے، کوئی گھر کا بنانا ہے، اس مہینے میں نہیں کرتے تھے. جیسے آج کل مسلمانوں میں بھی تو ایک پھیلی ہوئی چیز، بس کہاں سے آئی؟ بھائی محرم جو ہے آخر جب سے دنیا بنی ہے، محرم تو پہلے سے چلا رہا ہے. تو اللہ نے اگر اس کسی وقت کے اندر کوئی چیز رکھی تو پہلے سے رکھی ہوگی. تو یہ اصل میں یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہیں. آپ اس باب کو پڑھ رہے ہیں تو اسلام نے برے شگون لینے سے تو منع کیا ہوا ہے. تو ہم کیسے لیتے ہیں کہ صاحب محرم کا مہینہ یا فلانا مہینہ یا ذیقات کے مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ خالی کا مہینہ. تو میں عورتوں کے الگ ہی کیلنڈر ہوتا تھا. آپ تو مضمون لے کر آئے وہ جو سنچریز کا جہاں وہ کون سی قوموں میں، لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں، عورتوں کو اپنا ایک کیلنڈر ہوتا. تو ایک ہوتا وہ خالی کا مہینہ کہ رمضان کے بعد عید کا مہینہ، اور ذی الحج جو ہے وہ بقرعید کا مہینہ، اور محرم تو ہے ہی وہ سیدوں کا مہینہ. اب رہ گیا بیچ میں ذیقعد، اسے سمجھتے تھے یہ خالی ہے، تو خالی کا مہینہ کے بولتے تھے، سمجھا. اور سفر کو بولتے تھے 13 تیزی، اور ربیع الاول کا نام تھا 12 وفات. یہ سب عجیب عجیب اس طرح کے نام خود ہی تیار کر رکھے تھے. تو اسلام میں کسی وقت اور کسی مہینے کے تعلق سے یہ سمجھنا کہ یہ اپنی اس پہ کوئی برائی ہے، یہ اس کی اجازت نہیں. پچھلے باب میں جو بات آ چکی تھی وہ
جہاں تک اس کے چہار شنبے کا یا فلانے مہینے دن کا تعلق ہے، میں بتا چکا ہوں کہ یہ وقت کی بات نہیں ہے، بلکہ مسئلہ وہ جو ہے وہ ہے کہ انسان کے خون کا سرکولیشن جو ہے وہ کس وقت کیا ہوتا ہے، اور اس لیے بدن میں سرجری کرنا یا سنگی لگوانا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں کس وقت کرنے سے اچھا ہوتا ہے اور کس وقت کرنے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، وہ اس لحاظ سے تو بیماری متعدی کا ہونا نہیں ہو تو آگے چلیں۔ اچھا صاحب، اور آپ نے فرمایا کہ مگر مجزوم یعنی جزامی جس کو کہتے ہیں، جزام کس کیا ہے، اس سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا بات ہوئی، بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹکراؤ ہے حدیث کے اندر، اگر میری وہ شروع کی جو میں نے باب شروع کرتے وقت میں نے کہا تھا کہ وہ ذہن میں رہے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو بھاگنے سے کہا گیا وہ اس واسطے کہا گیا کہ اگر بالفرض مثال کے طور پر کسی اور کو بھی بیماری ہوئی، یہی بیماری وہ ہوئی تو اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے حکم سے، مگر یہ کیا سمجھے گا فلانے کی طرف سے بیماری لگ گئی، اب دونوں میں ہو گئی کھٹ پٹ۔ اس برائی سے بچانا مقصود ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں بے بنیاد کے نفرت اور جھگڑے نہ پیدا ہوں، بھاگ جاؤ وہاں سے اگر ایسی خیال ہے تو یہ اس لیے کہا گیا، ورنہ حقیقتاً جو ہے وہ نہ جزام کسی کو لگے نہ کسی اور کوئی چیز کسی کو لگے، سمجھا نہیں، یہ بات ہے۔ آگے فرماتے ہیں وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا هامة ولا صفر فقال اعرابی یا رسول اللہ فما بال الابل تكون في الرمل لكأنها الضبع فيخالطها البعير الأجرب فيجري بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعدى الأول رواه البخاری۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہ تو ادوا ہے، نہ ہامہ ہے، نہ سفر ہے۔ تو ایک گاؤں والے نے کہا یا رسول اللہ پھر اس ایسے اونٹ کو کیا کہیں گے کہ وہ میدان میں ریگستان میں ایسا ہوتا ہے جیسی ہرن، گاؤں والا تو ایسی بات کرے گا، ایسا بہترین لگتا ہے جیسے ہرن ہے، بالکل کیا مطلب ہوا، بہت ایکٹیو خوبصورت اونٹ، لیکن اس میں کوئی خارش زدہ جو ہے اونٹ اس سے مل جاتا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خارش اس کو بھی لگ جاتی، فیجری بہا۔ تو آپ کیا فرمائیں گے پھر؟ تو اب گاؤں والا ہے، وہ اپنے تجربے کی بات کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ پہلے کو کہاں سے لگی تھی، پہلے کو وہ کہاں سے لگی تھی، خاموش ہو گیا بیچارہ، کیا بولتا۔ تو اصل میں پہلے بھی ظاہر ہے کہ یہ کہیں گے کہ پہلے کو خارج جو لگی وہ اللہ کے فیصلے سے لگی، کیوں نہیں مان لیتے کہ دوسرے کو بھی اللہ کے حکم سے لگی۔ تو اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماری فلاں سے لگی۔ ہاں ایک چیز ہے وہ میں یہیں بتا دوں تاکہ ذہن میں جو آپ کے تھوڑی سی پریشانی ہو رہی وہ دور ہو جائے۔ میں نے یہ کہا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو تدبیروں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اسی میں یہ بات ہے کہ آب ہوا اگر کسی جگہ کی بگڑ جائے تو آب ہوا کا اثر پڑ سکتا ہے صحت کے اوپر۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ بدبو پھیل رہی تو بدبو سے دماغ خراب ہوتا نہیں ہوتا، پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خوشبو ہے کسی جگہ ماحول کے اندر، طبیعت کو خوشی اور فرحت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اسی طرح سے اگر کسی جگہ ایسے ہوا ہو کہ بیماروں کے کثرت کی وجہ سے بیماریوں کے وہاں ہوا میں اس کے اثرات پھیل گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان اثرات کی وجہ سے آدمی جب سانس لے گا، پیٹ میں اندر سانس جائے گا اور وہ ساری چیزیں پیٹ میں جا رہی ہیں تو وہ تدبیر کے درجے میں یہ بات ہے کہ اس کو بیماری ہو رہی ہے۔ جیسے باہر جائیں اس وقت سردی کے اندر کپڑے پہنے بغیر تو نزلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ سردی سے نہیں ہوا وہ تو اللہ میاں کے کرنے سے ہوا، اللہ میاں کے کرنے سے ہوا، مگر اثر کس چیز کا پڑا ہے؟ ظاہر ہے کہ سردی کا۔ تو یہ ہے اصل بات۔ اس لیے
ان دونوں میں یوں کہا جائے کہ کوئی ٹکراؤ نہیں. اصل اسلام کا مقصد یہ ہے کہ عقیدے کی خرابی میں آدمی مبتلا نہ ہو جائے، جیسے پہلے لوگ ہوا کرتے تھے، یا آج بھی بعض جاہل جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے برے خیالات میں پھنس جاتے ہیں. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا ہامۃ ولا نوء ولا سفر. تو اس میں عدوہ اور ہامہ اور سفر کا لفظ تو پہلے بھی آ چکا. نوء کیا ہوتا تھا؟ نوء کا معنی آتے ہیں کہ جب کوئی ستارہ طلوع ہوتا اسٹار، تو وہ کہتے تھے کہ صاحب بارش ہوگی، اور بارش ہوگی تو کہنے لگے وہ فلانے ستارے کی وجہ سے دیکھو، اور وہ ستارہ نکلا، بارش ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ اس بارش کو جوڑتے تھے کسی ستارے کے طلوع اور غروب کے ساتھ، حالانکہ بارشوں کا ہونا خالصتاً اللہ کی طرف سے ہے. وعن جابر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا عدوى ولا سفر ولا غول. یہاں لفظ ایک اور آیا غول. غول کیا ہے؟ یہ اصل میں بدروحوں کو کہتے ہیں. سمجھتے ہیں کیا ہے کہ جنگلوں میں پہاڑوں میں بری روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں. اچھا صاحب، وہ آ کر کے کسی چلتے پھرتے آدمی کو راستہ بھٹکا دیں گی اور یا اس کو پریشان کر دیں گی، اس طرح کی چیزیں بدروحیں. اس کو بھی فرمایا کہ یہ سب اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا، اس میں بھی وہی بات ہے کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی مخلوق دنیا میں بستی نہیں ہے جو ہم، بلکہ سب کچھ وہی ہے جو ہم کو آنکھوں سے نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر ایک اور حدیث کہاں ہم نے پڑھی ہے؟ حسن حسین میں، جس کو وہ کتاب کو لوگ پڑھتے ہیں حسن حسین. وہ حسن حسین جو کتاب ہے اس میں وہ ایک حدیث ہوگی جس میں امام جزری نے نقل لیا ہے اس حدیث کو کہ جب میدان میں کہیں جائیں اور راستہ بھٹک جائیں تو وہاں کوئی شخص کہے کہ اعینونی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری مدد کرو. یہ مطلب میں راستہ بھٹک گیا، مجھے کہاں جانا ہے، تو انشاءاللہ اس کی مدد ہوگی. تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہاں بھی وہی بات ہے کہ اصل میں جب آپ نے اللہ کے نیک بندوں کو پکارا مدد کے لیے یا ان کو بلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف پہلے آپ کی نظر گئی ہے اللہ کے بندوں. اور وہاں جو سورج اس سے روکا گیا ہے وہ یہ کہ وہ بدروحیں جو ہیں وہ اپنے سے، اپنے مزاج سے، اپنی خرابی، طبیعت کی خرابی سے خود جو چاہو کر سکتے ہیں، اس سے روکا گیا. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. عمرو بن الشريد اپنے والد شریف سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قبیلہ ثقیف کے وفد میں ایک جذامی شخص تھا، تو مسلمان ہونے کے لیے یہ قبیلہ آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس پیغام بھیجا، ہم نے تجھے بیعت کر لی، بس واپس چلے جاؤ. مطلب کیا ہوا؟ یہاں تم کو آنے کی ضرورت نہیں. اب دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ آپ نے آنے سے روکا اس واسطے کہ بیچارہ مریض ہے، کہیں کو اس کو یہاں تک لایا جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بیعت کرنا، ہم بیعت کر لیتے ہیں، یہیں سے ہم اس کو مسلمان قرار دے دیتے ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے بس، اور کیا. یہ تو یہ مقصد ہے. اور یہ پھر یہی کہ جس کی وجہ سے اس حدیث کو یہاں لائے ہیں یہ سمجھ کر کہ اس کا تعلق اسی باب سے ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہاں آئیں گے اگر کسی کو بھی کسی وقت جذام ہوا تو وہ فلانا آدمی جو آیا تھا نا، دیکھیے اس کی وجہ سے ہم کو جو یہ بیماری لگ گئی ہے، تو کہیں کو وہم میں مبتلا کیا. بس پہلی فصل تو ہو گئی، تب دوسری فصل آئندہ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير وكان يحب الاسم الحسن. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فال تو لیا کرتے تھے لیکن بدشگونی جس کو کہتے ہیں برا شگون وہ نہیں لیتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا شگون لیتے تھے اور اچھے نام کو آپ پسند کرتے تھے. آپ کی عادت شریفہ یہ تھی، دیکھتے کہ بھئی یہ آدمی تمہارا نام کیا ہے،
نام پوچھ لیا. تو اچھا نام ہے اس سے اچھا شگون لیتے تھے. کسی جگہ جا رہے ہیں, کوئی بستی آئی, دیکھا بھائی اس کی بستی کا کیا نام ہے, اچھا نام ہے تو اس سے اچھا شگون لے لیا, برا شگون نہیں لیتے تھے مسلمانوں نے. وعن قطن بن قبيس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العيافة والطرق والطيرة من الجبت. لیکن یہ کہ مسلمانوں نے اس کو بدلا اور شروع ہی میں مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور اس طرح کہ اللہ میاں نبی اس کو منظور فرما لیا. اسی واسطے قرآن شریف میں دونوں نام ہیں, یثرب بھی ہے اور مدینہ بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ دونوں نام آنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو جو مسلمانوں نے رکھ لیا تھا, یثرب کا نام المدینہ, اس نام کو وہاں سے منظوری مل گئی. وعن قطن ابن قبيس عن أبي عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العيافة والطرق والطيرة من الجبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اس کو کہتے ہیں وہ جو پرندے اڑانا, اور والطرق اسی طرح سے کنکری. پرندہ اڑانے کی تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, پرندہ اچکا دیا اور وہ اگر دائیں کو جا رہا تو انہوں نے کہا کام ہو سکتا ہے صحیح, اور بائیں کو اڑ گیا تو معلوم غلط ہو گیا کام. تو یہ اس کو کہتے تھے عیافہ. اور الطرق کا مطلب کیا تھا کہ مثلا یہ کہ صاحب وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کچھ اور کنکری مار, کنکری اٹھایا مار دے. اب اگر فلاں چیز پہ کنکری لگ گئی تو کام بہت اچھا ہے, اگر فلاں پہ نہیں فلاں پہ لگ گئی یہ کنکر تو کام گڑبڑ ہو گیا. اس سے بھی فعال لینے والا یہ تھا طرق. اور الطیرہ وہ برے فعال لینا, یہ شیطان سے ہے, یعنی شیطانی عمل ہے. شیطان ان کاموں سے خوش ہوتا ہے. کیوں خوش ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کا عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں جیسا پیور ہونا چاہیے کہ ہر معاملے میں خیر اور شر میں اللہ کی طرف نظر جائے, یہ نظر وہاں سے ہٹ کر کے چونکہ دوسری چیزوں کی طرف جا رہی, شیطان کو خوش ہونا. وعن عبداللہ ابن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الطیرة شرک قالہ ثلاثا وما منا الا ولكن اللہ یذهب بالتوکل. رواہ ابو داود والترمذی قال سمعت محمد بن اسماعیل یقول کان سلیمان بن حرب یقول فی هذا الحدیث وما منا الا ولكن اللہ یذهب بالتوکل. هذا عندي قول ابن مسعود. تو عبداللہ ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ یہ جو بدفعلی ہے اس کو شرک آپ نے فرمایا کہ یہ شرک ہے. کیوں شرک ہے کہ اس کا مطلب یہی ہوا کہ جب بری فعل لی, اگر ویسا کام ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ برائی اسی کی طرف منسوب ہو جائے گی. حالانکہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے, اسی کا نام شرک ہے. تو آپ نے 3 مرتبہ بات فرمائی, اور یہ کہ ہم میں سے وہ آدمی نہیں رہتا مگر یہ کہ اللہ اس کی اس برائی کو توکل کے ذریعے سے اس برائی کو دور کر دے, تو پھر تو ہو سکتا ہے توکل. اس کا مطلب کیا ہوا کہ برے فعل لینا اور منتر اور اسی طرح سے یہ سارے جو حرکتیں ہیں توکل کے خلاف ہیں. اللہ پر جو بھروسہ جس طرح ہونا چاہیے ویسا نہیں رہا. تو یہ جو ہے حصہ و مامنہ, اس کے بارے میں ترمذی لے رہے ہیں کہ امام بخاری کا یہ فرمانا ہے کہ سلیمان ابن حرب یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے یہ فرمانا, یعنی حدیث کا دوسرا حصہ یہ عبداللہ ابن مسعود کا اپنا کہنا ہے. وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید مجزوم فوضعها معه في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جزامی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ اپنے برتن میں
اس کو شریک کر لیا کھانے میں. کیوں کہ بھئی دوسروں لوگوں کو تو اس سے گھن آئے گی، اور اگر ذرا بھی کوئی گڑبڑ میں آ گئی تو انہوں نے کہا دیکھو ہم فلاں جزامی کے ساتھ تھے، اس واسطے ہمیں بھی لگ گئی بیماری. اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہو جائے گی. تو اس کو اپنے ساتھ اسی واسطے آپ اپنے ساتھ جگہ دی، اور آپ نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ، چلو کھانا شروع کرو. تو اس طرح سے یہ بات چنانچہ ہمارے یہاں بھی جو ہمارے استاد حضرت مولانا حسین احمد صاحب شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، واقعی ان کے یہاں بھی ہم ان بزرگوں کو جن کو دیکھا اور جن سے استفادہ کیا، سنتوں کو اتنا اہتمام تھا. ان کے ہاں بھی یہ تھا کہ مہمانداری چونکہ بہت چلتی تھی، 30 35 40 50 ہر وقت کے کھانے میں ساتھ ہوتے تھے. کھانا تو سادہ ہی تھا. عام طور پر جو ہے گرمی کے موسم میں کدو کا شوربہ ضروری تھا، روز کدو اور شوربہ، گوشت اور کدو. چونکہ کدو سنت ہے اور پسند ہے، اس واسطے جب تک کدو چلا کرتا تھا مارکیٹ میں، کدو کا شوربہ ان کے ہاں ہم نے خوب کھایا. اور اسی طرح سے وہاں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی، ان کے یہاں بھی بہت چلتا تھا. اور دوسرا یہ کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو یہ تھا جو اور کیا نہیں دیکھا، کہ جب دیکھتے تھے کہ بعض آدمی ایسے کہ جن کے بارے میں ان کو احساس ہو جاتا تھا کہ کوئی آدمی اس کو اپنے ساتھ بیٹھانا پسند نہیں کرے گا، دور سے تاڑ کے اسے بلا لیا کرتے تھے، یہاں آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے، اور اپنی پلیٹ میں اس کو شریک کرتے تھے. کیونکہ وہاں تو یہ تھا کہ ایک پلیٹ میں 3 4 4 آدمی بیٹھ کے کھاتے تھے. تو یہ تھا صورت، اپنے پلیٹ میں اسے بٹھاتے تھے کہ جو بہت ہی ذرا میلا یا کچھ ایسا آدمی ہوتا، ذرا اندازہ ہو گیا یہ آدمی ایسا ہے، اس حالت میں اس کو کوئی اپنے پاس بیٹھنے نہیں دے گا یا پسند نہیں کرے گا، اسے اپنی پلیٹ میں شریک کرتے تھے. تو وعن سعد بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففي الدار والفرس والمرأة. سعد بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو حامہ اسلام میں نہ تو حامہ ہے، یا نہ حامہ کی کوئی حقیقت نہیں. حامہ یاد ہوگا کیا بتایا تھا کہ یہ تصور تھا کہ انسان کی کھوپڑی میں کوئی کیڑا ہوتا ہے، کوئی جانور ہوتا ہے، جو بھی کوئی ہے، اگر کوئی اس کو قتل کرے تو وہ جو ہے وہ چونکہ مرتا نہیں ہے، وہ فنا نہیں ہوتا، وہ جو کیڑا ہے جس کو آپ کہیں، آپ کیا کہتے ہیں بھائی، آپ کے بگ کہیے یا اور نہیں، وہ جو ہوتا ہے نا بیکٹیریا کا کوئی ہوگا تو وہ مراد ہوگا. اس زمانے بیکٹیریا کا کے نام سے تو نہیں جانتے تھے. تو وہ جو ہے وہ نہیں مرتا. اب مقتول کا اگر وہ ہے وہ کیڑا یا وہ جز، تو وہ برابر پھرتا رہتا ہے جب تک کہ قاتل جو ہے وہ کہیں نہ مر جائے، وہ برابر جو ہے وہ اس کو واچ کرتا ہے. یہ تھا وہ حامہ. آگے اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح سے عدوہ یعنی کیا کہنا چاہیے، اڑنے والی بیماریاں، اور تیرہ وہ بدشگونی، یہ اسلام میں نہیں، یعنی یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور آپ فرمایا کہ اگر برا شگون ہوتا کسی چیز میں، اگر ہوتا تو پھر ہوتا گھروں میں بھی ہوتا، مثلا گھوڑے میں ہوتا، عورت میں ہوتا. جب ان میں بھی نہیں ہے تو پھر کیسے سمجھ لیا گیا کہ اس چیز کے اندر ہے؟ تو یہ اس واسطے کہا گیا ہوگا کہ لوگ ان میں سمجھتے تھے کہ بھائی اگر گھوڑا ہے جس پہ سواری ہوتی ہے، یا گھر ہے جس میں جا کے آدمی رہتے ہیں، تو ذرا کچھ پریشانی ہو، کہنے لگا بھائی گھر میں نحوست معلوم ہوتی ہے. یا کوئی سواری، گھوڑے سے مراد کوئی بھی چیز جو سواری کے لیے استعمال ہو رہی ہے، چاہے وہ اونٹ ہو یا گھوڑا ہو یا آج کل کے زمانے میں کار ہو، کہنے لگا بھائی یہ منحوس کار ہے، موافق نہیں آتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں. یا گھر میں شادی کر کے آیا تو معلوم ہوا کہ جب بیوی کا آنے سے تو مصیبت آ گئی ہے، صاحب یہ جابنی میری چل رہی ہے اور اپنے فلانی بات ہو گئی ہے. بس یہ سب کہا گیا کہ ان چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے. جن چیزوں کو مانا جاتا ہے آسانی کے ساتھ، اسلام ان میں بھی نحوست نہیں مانتا. اور چیزوں میں تم کہاں کی بات کر رہے ہو؟ وعن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يعجبه اذا خرج لحاجة ان يسمع یا راشد یا نجیح. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے جب کہیں کسی ضرورت سے تشریف لے جاتے
کہ آپ سنیں اس ایسے نام یا راشد یا نجیح. تو راشد کا مطلب کیا ہوا؟ رشد کی وجہ سے. رشد کے معنی ہدایت کے ہیں. جب کسی کا نام مثلا راشد پکاریں تو ظاہر ہے کہ بہت اچھی بات ہے، یہ اچھا نام ملا، اس سے کیا مطلب ہے؟ شگون اچھا ملے گا. یا نجیح، نجاح کے معنی آتے ہیں کامیابی کے. تو کسی کا نام اگر نجیح ہے تو اس سے بھی آپ خوش ہوتے تھے کہ بھئی اس معنی چونکہ اچھے ہیں، شگون اچھا لے رہے ہیں. تو نام اچھے ہونے چاہیے معنی کے لحاظ سے. آج کل یہ دیکھا جاتا ہے ایسا نام ہو کسی کا نہ ہو، سمجھا؟ معنی نہیں جانتے، معنی کی فکر چھوڑو، لیکن نام ایسا ہونا چاہیے جو دوسرے کا کسی کا نہ ہو. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء فإذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. یہ حدیث آ گئی جو میں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بری فالتو نہیں لیتے تھے، مگر یہ تھا کہ جب آپ کسی کو کہیں کا گورنر یا حاکم بناتے تو آپ اس کا نام پوچھتے تھے. جب اگر آپ کو اس کا نام اچھا لگتا تو آپ اس سے خوش ہوتے، آپ کے چہرے مبارک پر اس کی خوشی اور بشاشت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی. اور اگر اس کا نام پسند نہ آتا تو ناگواری جو ہے وہ آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتی، مگر آپ اس سے کوئی برا شگون نہیں لیتے تھے. وہی زیادہ. اور اسی طرح آپ جب کسی بستی میں تشریف لے جاتے اس کا نام پوچھتے، نام اچھا لگا، خوش ہو گئے اور آپ کے چہرے پر اس کے خوشی کے آثار ظاہر ہوئے. اور اگر نام پسند نہ آتا تو چہرے پر آپ کے اس کا تقدر ظاہر ہوتا تھا، ناگواری. اچھا صاحب. وعن انس قال رجل یا رسول اللہ انا كنا في دار كثر فيها عددنا واموالنا فتحولنا الى دار قل فيها عددنا واموالنا فقال صلی اللہ علیہ وسلم ذروها ذمیمة. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایسے ایک گھر میں تھے کہ جس میں ہماری تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارے مال بھی خوب تھے. اس کے بعد ہم ایک گھر میں چلے گئے، وہاں جا کے ہماری تعداد بھی گھٹ گئی، مال بھی گھٹ گیا. وہی بات ہوئی، گھر میں نحوست ہے. آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس گھر کو. تو چھوڑ دو اس گھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نحوست تسلیم کر رہے ہیں، بلکہ جب تمہارے دل میں ایک بات یہ آ گئی ہے تو اب یہ کہ تم وہاں رہتے بھی رہو گے، چاہے وہ کسی اور وجہ سے کیوں نہ ہو رہا ہو، تم سمجھتے یہ رہو گے گھر کی وجہ سے. اپنا عقیدہ کیوں خراب کرو، چلو نکلو یہاں سے جاؤ. یہ آپ نے اس لیے فرما دیا، اصلاح کے لیے. وعن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أخبرني من سمع فروة ابن مسيق يقول قلت يا رسول الله عندنا أرض يقال لها أبين وهي أرض ريفنا وميرتنا وإن وباءها شديد فقال دعها عنك فإن من القرف التلف. یحییٰ ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس آدمی نے خبر دی جس نے فروہ ابن مسیق سے سنا تھا. وہ کہتے تھے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایسی ایک زمین میں رہتے ہیں جس کو ابین کہا جاتا ہے. اچھا صاحب. اور یہی زمین ہمارے جوتنے اور بونے کی زمین ہے. یعنی مطلب یہ کہ محاورے کا ترجمہ کر رہا ہوں. اس کے مطلب اصل تو یہ ہے جہاں ہم کھیتی کرتے ہیں اور جہاں غلہ ہم کیا کرتے ہیں، ہاں نہیں اسٹور کرتے ہیں وہ یہ ہے ریفنا و میرتنا. لیکن وہاں کی وبا جو ہے وہ بہت سخت ہے، وبائیں جو ہیں پھیلتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہاں سے اس کو چھوڑ دو تم اس زمین کو، دعها عنک. کیوں کہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو بیماریاں پھیلتی ہیں تو وہ پھر جان لیوا بھی بن جاتی ہیں. اب دیکھیے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہی نحوست کو یہاں ریکگنائز کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بات نہیں ہے. یہاں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ آب ہوا میں
ایسا ہوتا ہے کسی جگہ کی ہوا کسی کو موافق نہیں آتی. جب وہاں ہوا کے اندر کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دیں، وہ آپ اس جگہ سے فرمائیں یہاں سے ہٹ جاؤ. اس لیے کہ اگر بیماری رہو گے نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ ہلاکت ہی رہے گی. جب ایک تجربے میں یہ بات آ گئی کہ یہاں کی ہوا ہم کو موافق نہیں ہے، یہاں کا پانی ہم کو موافق نہیں ہے، چھوڑ دو اس جگہ کو. اب وہیں کیوں آخر اپنے کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ اگر یہ اس کا تعلق نحوست یا اچھے شگون برے شگون سے نہیں، بلکہ یہ ایک طب سے متعلق ایک بات ہوئی گئی، صحت سے متعلق، صحت کے جو اصول ہیں. الفصل الثالث عن عروة ابن عامر قال ذكرت الطير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنها الفال ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. عروہ ابن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برے فال اور برے شگون لینے کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ فال تو اچھی لی جائے، اور یہ جو برے فال لینا جو ہے وہ کسی مسلمان کو کسی برائی کی طرف نہیں لے جا کے ڈالتا. یعنی مسلمان کے ان باتوں سے کیا تعلق؟ ہاں یہ ہے کہ اگر تم میں کوئی شخص کوئی ناگوار اور ناپسندیدہ بات کو دیکھے تو اس کو برا شگون لینے کے بجائے یہ کہنا چاہیے اے اللہ آپ کے سوا کوئی بھی اچھائیاں نہیں دیتا اور آپ کے سوا کوئی بھی برائیوں کو دفع نہیں کرتا، آپ کے سوا طاقت اور اقتدار اور قوت کسی کے پاس نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بات کہنی چاہیے. تو اس سے کیا ہوا؟ عقیدہ بھی صحیح اور بات بھی صحیح ہو گئی. بس بات پورا ہو گیا، اس لیے بس کر رہا ہوں. ہوگا اوپر کاہن سے کہانا ہے. کہن کیا ہوتا ہے؟ کاہن جادوگر. وہی تو چلا. اور کیا؟ باب الکہانہ. الفصل الاول عن معاویة بن الحکم قال قلت یا رسول اللہ امورا كنا نصنعوها في الجاهلية كنا نأتي الكهان قال فلا تأتوا الكهان قال قلت كنا نتطير قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم قال قلت ومنا رجال يخطون خطا قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك